السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فرسٹ کلاس ہوں گے, مزے میں ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, اور جہاں بھی گئے ہوں گے اپنوں کے ساتھ. ہمارا یہ پروگرام سٹی ایٹ 10 ود اظہر علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صبح کے اس آغاز میں جناب صبح ہو چکی ہے, اور صبح تو صبح ہی ہو جاتی ہے, اور وہ سارے کام جو کہ کرنے ہوتے ہیں, جو پلاننگ کی جاتی ہے ایک دن پہلے, اور اچانک سے کچھ اچانک کی پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ آج میں یہ تبدیلی آ چکی ہے, یہ کام تو کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ والا کام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مصروفیات کے شکار رہتا ہی ہے, اور رہنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جتنا زیادہ انسان کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے وہ پھر اپنی زندگی میں بہت آگے نکل جاتا ہے, اگر وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیا جائے. تو جناب علی, صبح کے آغاز میں ضروری ہے صبح کے آغاز میں کہ جناب آپ صبح اٹھیں, نماز فجر ادا کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تاکہ آپ فٹ فاٹ رہیں, تاکہ آپ کے دم سے پورا گھر آپ کے بیک, اور آپ پھر ہوتے ہیں آگے. جناب آج کے اس مارننگ شو کے آغاز میں ہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے, بابرکت نام سے شروعات کرتے ہیں. مفتی احمد علی صاحب کیا فرما رہے ہیں, آج کا پیغام کیا لے کر آئے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, آج کا میرا پیغام 70,000 فرشتوں کی دعا لینے کا آسان عمل. 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا آسان نسخہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھتا ہے, اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, 3 دفعہ یہ پڑھ کر, اور سورۃ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو آخر تک 1 دفعہ پڑھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں. اگر اسی دن میں اس کا انتقال ہو جاوے تو اللہ اسے شہادت کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت خوبصورت پیغام آپ نے سنا. مفتی احمد علی صاحب کے بیان آپ فرمایا کہ صبح کے بعد میں سارے وہ کام جن سے ہم نے کیا آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے, آگے مزید کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تب بھی کیا کرنا ہے. تو ان اصول پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے, جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی, ان کی پیروی کریں تو زندگی بہت اسموتھ گزر سکتی ہے, اور کسی کو جانچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. تو جناب علی, ٹاپ اسٹوریز کی جانب چلتے ہیں. ٹاپ اسٹوریز بہت ضروری ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے اطراف میں, ہمارے اطراف میں, اور کیا گردش کر رہی ہیں خبریں سوشل میڈیا پر, ان پہ کتنی سچائی ہے, کتنی نہیں ہے. ٹاپ اسٹوریز کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. کمشنر کراچی اقبال میمن کی زیر صدارت شیخ النوش کی قیمتوں پر اجلاس. مشاورت کے بعد آئندہ ہفتے قیمتوں کا حتمی اعلان کیا جائے گا. کراچی میں پبلک پراپرٹی پر قبضوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. نارتھ ناظم آباد بلاک اے بورڈ آفس کے بس اسٹاپ پر قبضہ. اور احتساب عدالت میں سرکاری اراضی پر جعلی سوسائٹی بنا کر شہریوں سے فراڈ کے ریفرنس کی سماعت. 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, تاحال پلاٹ کی الاٹمنٹ نہیں دی گئی, متاثرین کی دہائی. تو جناب علی, یہ ون لائنر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو ہم کریں گے. تو جناب بہت ضروری ہے, اس پہ ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جرنلسٹ جاوید اقبال صاحب. ان سے بات کریں گے, ایک ایک خبر کے اوپر ڈسکس کریں گے اور پھیلاؤ کریں گے, اور پھر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے. ویلکم کریں گے جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کیا تشریف فرما ہوئے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. صبح کیسی اچھی ہوئی؟ صحیح. صبح اٹھنے سے دن بڑا ہوتا ہے, مجھے اس لیے صبح اٹھنا اچھا لگتا ہے. جتنی آپ جلدی اٹھیں اتنا دن بڑا آپ کو لگے گا, بجائے کہ آپ دیر سے اٹھیں دن چھوٹا, پھر بہت سارے کام رہ جاتے ہیں.
اچھا جناب علی، چلتے ہیں پہلی اسٹوری کی جانب. جاوید بھائی اسٹوری ہم آپ کے سامنے ایک پیش رکھ رہے ہیں، پھر آپ بتائیں ذرا اس اسٹوری کے بارے میں اب تک کیا اپڈیٹ ہے، کیا حالات ہیں. جناب اسٹوری میں بتاتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کمشنر کراچی مہنگائی کی طرف ہے جناب علی، اور چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اور اب بات کریں گے کہ آج کہ ہو کیا رہا ہے، آخر کیوں مہنگائی کی جا رہی ہے، آخر کیا تبدیلی ہونے والی ہے، اور آیا کہ کیوں یہ مہنگائی اگر ہوتی ہے تو اس کی روک تھام کا طریقہ کیا، اس کے کوئی پیرامیٹرز بنائے گئے نہیں بنائے گئے اب تک کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کمشنر اقبال میمن کی زیر صدارت اشیاء خوردنوش کی قیمت پر اجلاس ہوا. ڈپٹی کمشنر نے نرخ مقرر کرنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کر دیں. اشیاء میں بیکری آئٹمز، روٹی، دال، چاول، فائن آٹا شامل. مشاورت کے بعد آئندہ ہفتے قیمتوں کا حتمی اعلان کیا جائے گا. اور کمشنر کراچی کی عمل درآمد کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو سرگرم رکھنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. اب آئے جانتے ہیں جناب علی کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے، کس لیے ہوتی ہے، اور کیا اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوتے ہیں یا اپنا آپ ہاتھ بھی ہوتا ہے، یا پھر واقعی دنیا بھر کی مہنگائی. جی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم یہ بھی سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے. دنیا بھر میں انٹرنیشنل ریٹس بڑھ رہے ہیں تو جی ہمارے بھی ریٹس بڑھ رہے ہیں. تو آیا کہ کیا یہ واقعی بات کریں جاوید بھائی اس پہ یہ کیا کہنا چاہیں گے، یہ پلاننگ تو بڑی بنائی جاتی ہے. بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے ہفتے اجلاس ہوگا. جو پہلے والی مہنگائی کو اس کو انہوں نے کتنا تیر مار لیا، کیا کارنامہ کیا کنٹرول کرنے کے لیے. اور رمضان تو سر پہ، جی جی جی، اور اس سے پہلے ہی ہر چیز مہنگی تو مستقل ہو رہی ہے. خیر رمضان کا بھی انتظار بھی نہیں کرتے کہ برکت والے مہینے کا کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم اتنی برکت دیں گے کہ ہر چیز کو مہنگی کر کے کہ وہ یاد رکھیں گے لوگ کہ ہر چیز خریدنا رمضان میں. وہ کہتے ہیں نا ایک کام کرو ثواب کا 70 گنا ملتے ہیں. تو یہاں کاروباریوں کے لیے بھی ایسی ہو گیا ہے کہ ایک چیز میں اتنا کماؤ کہ مزہ آ جائے. اور میرے جو اس میں موقع ہے وہ ایک پرسنل ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم صرف اسی لیے مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا رمضان ملے اس میں جتنی لوٹ مار کرنی ہے اسی میں کر لو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے موت پہ برحق. کہ وہ تو غلط لوگ ہیں نا کافر غیر مسلم کہ وہ کہتے ہیں اگلا ہی ملے گا دنیا جنت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا جنت نہیں ہے، جنت وہاں ہے. اس لیے جتنی لوٹ مار کرنی کل ہو نہ ہو لوٹ مار کر لو، جتنی کرنی ہے اسی آج میں کر لو، کل کر لو. کل کا کام آج پہ نہیں چھوڑو، آج کا کام ابھی پہ نہیں چھوڑو، کرتے رہو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر وغیرہ، یہ اپنے ٹھنڈے کمرے سے نکلیں تو کوئی کام کریں نا. یہ اپنی ڈبل کیبن کی ویگو گاڑیوں سے اتریں تو کوئی کام کریں. ٹھنڈے کمرے گاڑی ٹھنڈے اے سی چل رہا ہے آفس میں، گاڑی میں چل رہا اترتے نہیں ہیں. جو کام ان کو دیا گیا ہے چیزوں کی قیمتیں کنٹرول کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے نا سب چیزیں، وہ نہیں کر سکتے. یہ نہ کیا انہوں نے، کیا ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا. اگر دیکھیں ایمانداری سے کام ہو رہا تو آج سے 40 سال پہلے سنتے رہے کوئی چیز کی ہلکی سی قیمت بڑھ جائے تو شور شرابہ ہوتا رہا. اور اس وقت افسران بڑے ایماندار ہوتے رہے جو بسوں پہ سفر کرتے رہے. ابھی تو دیکھیں اتنے نواب ہو گئے ہیں، یہ بہت زیادہ نوابی آ گئی ہے. عوامی نمائندوں، یہ عوامی افسران ہیں نا، یعنی سرکاری افسران ہیں، یہ پبلک کے پیسوں سے عیاشی کرتے ہیں. بڑے بڑے گھر میں رہتے ہیں، سرکار کے گھر ملتے ہیں، بڑے آفس، اے سی، اور اس سے پہلے ان کے جو پی اے ہوگا وہ بھی اے سی میں بیٹھے گا. وہ کسی کو ملنے ہی دے گا عام آدمی کو. عام آدمی کا کسی بیوروکریٹ سے ملنا بہت ہی مشکل کام ہے. چکر لگوائیں گے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے، ڈومیسائل کے لیے، پی آر سی کے لیے، اور گلی محلے کے کام کے لیے. اب تو یہ 1.5 سال سے الیکشن نہیں ہوئے بلدیاتی، تو ان کو تو وہ ذمہ داری ملی ہوئی بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر بھی لگ گئے ہیں. تو پہلے کون سا تیر مارا انہوں نے جو مزید ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیوں دی جاتی ہے اضافی ذمہ داری. یہ اپنا کام تو کر نہیں پاتے. آج بھی ایک پروگرام ہے جہاں کمشنر کراچی فٹ بال کے ٹرائلز کے لیے وہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے. اب دیکھیں کام ان کا کھیلوں میں تو نہیں انوالو ہونا، وہاں آپ شامل ہوں، وہاں کچھ کریں. آپ کا کام کچھ اور ہے، انتظامی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کرتے. نہ کر چکے ہیں، نہ کر سکے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور نہ آئندہ کوئی ارادہ ہے ان کا. کیونکہ میں اپنا کام اگر مجھے دیا گیا رپورٹنگ کا، میں کہیں جا کے کھیلنے لگ جاؤں خود ہی تو یہ کام نہیں ہوگا. مجھے کام کھیلوں کی رپورٹنگ کرنا ہے، میرا کام کھیلنا نہیں ہے. تو ان کا کام بھی ہے نا اپنی انتظامی ذمہ داری پوری کرنا، وہ نہیں کرتے. یہ دوسروں کام کر رہے ہیں. یہ محکمہ کھیل کا کام ہے کہ کھیلوں کے ایونٹ آرگنائز کرانا، یہ وہ کرتے ہیں. کبھی یہ ریس کروا رہے ہیں، میراتھن کرا رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی کوئی سوشل ایکٹیویٹی میں چلے گئے، کبھی کہیں جا کے ایوارڈ وصول کر لیتے ہیں، کبھی شیلڈ وصول کر لیتے ہیں، کبھی شیلڈ دے دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تصویریں بنواتے ہیں اور منظر عام پہ آ جاتے ہیں، ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی یہ کام نہیں ہے آپ کا، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کا کام ہے وہ کریں. دودھ کی قیمت پہلے بھی 94 تھی تو 120 بک رہا تھا، فروخت ہو رہا تھا. جب 120 تھی تو 140 فروخت ہو رہا ہے. اب
140 یہ کرنے والے ہیں لیکن دودھ ان کی ہمیشہ آگے جاتا ہے کیونکہ دودھ والے جو ملک ایسوسیشن والے لوگ ہیں وہ ان سے کافی آگے جا رہے ہیں اور یہ اس کو کمیشن کراچی کو ریس ایسی چل رہی ہے کہ یہ ان کے پیچھے ہی ہے مستقل کہ جو ان کا ریٹ ہوتا ہے یہ اس پہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی کمیشن کراچی والے ڈرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ والے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرک چڑھا دیں, گاڑی چڑھا دیں, کوئی پانی دودھ کی بوتل مطلب جو ڈرم ہوتے ہیں پھینک دیں ان کے اوپر, ایسا نہ ہے نا, ڈر تو نہیں لگتا ان کو جس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہا ہے. ہمارے یہاں تو یہی مسئلہ ہے نا, وہ کر رہے ہوتے ہیں نیچے لے کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں 1 ہفتے بعد اجلاس ہوگا, 1 ہفتے کا انتظار کس بات کا؟ آپ نے پہلے بھی ان پہ فرق نہیں پڑے گا, ان پہ کمیشن کراچی کی ٹیم مینجمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا, ان کو تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے مل رہے ہیں. لیے لے کے جاتے ہیں کبھی کبھار میڈیا کو, 1 آدھ 2 دکانوں پہ گئے, چھاپے مارے, پکڑ لیا, اور پھر اچھا غریب کی دکان پہ چھاپا ماریں گے, ہاں ہے نا, جو پتھارا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر لگائیں گے, وہاں سارے لا اینڈ آرڈر آ جائیں گے. ایسا میکینزم بنائیں کہ کوئی مہنگائی نہ کرے. یہ دیکھیں کاروباری لوگ تو مزے سے اپنا کام کر رہے ہیں, اگر چیز کہیں 10 روپے آ رہی ہو 11 کر رہے ہیں, 11 والا 12 کر, آگے کرتے 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 وہ 15-20 تک چیز پہنچ جا رہی ہے. لیکن جو تنخواہ دار طبقہ وہ کہاں جائے, اس کی تنخواہ تو فکس ہے نا, فکس ہے. اور وہ کچھ لوگ کہتے بھی نا تنخواہ ہماری ایسی ہو جائے کہ جب بھی صبح اٹھیں سو کے تو پہلے مہنگائی کی طرف بڑھ گئی ہو, تو ایسا ہو تو مزہ آ جائے. وہ یہی خواب دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے. متوسط طبقہ, غریب کتنے تو مر چکے ہیں, ہاں کتنے تو ٹنگ چکے ہیں, کتنے تو اپنے بچوں کو مار چکے ہیں, بیوی کو, اپنے آپ کو خودکشی کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے بس ہو جاتی گزارا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو ضروری چیزیں بچے عید کے آ رہی ہے تو فرمائشیں کرتے ہیں, بنتا بھی بچوں کی کوئی اچھے کپڑوں کی خریداری, دوسری چیزوں کی خریداری, تو وہ ہر آدمی نہیں کر پاتا. آپ یہ دیکھیں جاوید بھائی کہ دنیا بھر میں, آپ یہ دیکھیں, صرف میں بات کروں گا, ہم لندن کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لندن بات کریں, رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہاں انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. وہاں ہمارے یہاں تو دیکھا جاتا ہے یہ میرا دوست ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یا یہ فلانا ہے, تو اس کو یہ میری زبان کا ہے جی, ہے یہ میری زبان کا بولنے والا ہے, یہ میرے علاقے کا رہنے والا ہے, میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. ہم یہاں نیوٹرل ہو کے نہیں سوچتے, جبکہ دیکھا جائے انٹرنیشنلی گورا نیوٹرل ہو کے سوچتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اور آج انسانیت کی اگر آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا رہے گا. پھر یہاں پر جو ہے نا حکومت, سیاست, دین, یہ سب چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں, انسانی خدمت ایک الگ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں وہاں پہ سیل لگا دی جاتی ہے, اس لیول کی سیل ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے تو لاکھ درجے اچھا ہے بھائی پہ. مطلب یہاں گورا مسلمس کے لیے سوچتا ہے, گورا ہر مذہب کے لیے سوچتا ہے. یا مذہب, یا تو ہم مذہب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم بڑھنے سے پہلے نا مذہب کو لے آتے ہیں فٹافٹ, ہم معذرت کے ساتھ ہم فوراً مفتی عالم دین بن جاتے ہیں. بالکل, آپ نائی کی دکان پہ جائیے, وہاں سارے آپ کو وزراء ملیں گے, لیکن کرنے والے, بولنے والے سارے ملیں گے. اس وقت یوٹیوبر جتنے ولاگر بنا رہے ہیں سارے بولنے والے, لیکن کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار پلیز آپ جائیے نا یار, آپ بات کریں, ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے, لیکن یہاں کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. یا بس مہنگائی کیے جا رہے ہیں, اگلا ہفتہ یار آپ کی ذات پہ تو فرق ہی نہیں پڑا, کیونکہ آپ کو تو فکس تنخواہ مل رہی ہے. جیسے آپ نے اس کا ویگو میں بیٹھ کے آنا جانا, پروٹوکول گاڑی مل رہی ہے, اس کا فیولنگ بھی جاری ہے, وہ گاڑیاں, وہ پروٹوکول, وہ اے سی, وہ سرکاری مکان ہمارے ٹیکسوں پر چل رہا ہے آپ کا. لیکن آیا کہ یہ یہاں تو حکومت تو خیر اب کیا بولے انسان, یار آپ کا اپنا خراب ہو رہا ہے, آپ برائیاں کھٹی کر رہے ہیں. آپ اپنی آخرت کو دیکھیے, آپ اپنے بچوں کو دیکھیے, لیکن اس کو سنوائی کو ہے ہی نہیں نا. افسوس کی بات ہے, یہاں نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ سیکیورٹی ہے. یہاں دوسری خبر پہ ہم بات کریں کہ کتوں کے کاٹنے کی بات کریں, یا تو کتے بھی کاٹ رہے ہیں. مطلب آپ اگر ہم بات کرنے کے لیے خبر کی جانب, کراچی صاحب سر گزارش ہے کہ سر تھوڑا فوکس کر لیں برائے مہربانی, اور یہ سیاست بازی کو رکھیں ایک طرف, اور انسانیت کی خدمت کریں. یہ سوچیں کہ آپ کا اگلا دن, اگلا گھنٹہ ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو, پھر آپ کا قبر میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے اللہ کے آگے سرخرو ہونا ہے. تو کیسے ہوں گے, کس منہ سے ہوں گے, آپ کی پوری مینجمنٹ کس منہ سے ہوگی کہ آپ انسانی خدمت جو آپ نے آپ پر سونپی گئی تھی, یا آپ کے اوپر اگر آپ پہ مسلط کی جا رہی ہے, تو آیا کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں, یہ مافیا ہے, تو اس مافیا کو بھی سوچنا چاہیے جو اگینسٹ میں پارٹی سسٹم میں آپس میں ملوث ہے, یا پھر اپنی ٹسل کی وجہ سے عوام کو پیس رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جاوید بھائی. بالکل بالکل. اچھا جی, ہم بات کرتے ہیں کراچی میں 2 روز سے, ویسے 2 روز کیا کہوں گا, اب آپ لوگ کمنٹ میں یقیناً لکھ دیں گے بھائی 2 روز آپ کے خیال میں یا تو کئی صدیوں سے کتے کاٹ رہے ہیں اور بے تحاشا کاٹ رہے ہیں, یا لوگوں کاٹتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, بچوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. معصوم بچہ اگر 3 سال کا سڑک پہ کھیل رہا ہے, اس کو کتا حملہ آور پوری ٹیم جو کتوں کی ہوتی ہے وہ حملہ کر دے, تو وہ کہاں جائے گا. تو ہم بات کرتے ہیں جناب گلی ہو یا محلہ, بس اسٹاپ ہو یا کارخانہ, خواتین, مطلب یہ اب ایک سیکنڈ میں ابھی دیکھو نا, یہ اب آپ یاد دیکھیں کہ کتے کاٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ حکومت کو پتہ ہے, نہ ہیلتھ والوں کو پتہ ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی کتے کاٹ رہے ہیں, کتوں کے کاٹنے کے واقعات جو ہیں میں اضافہ, شہری شدید ذہنی شکار ہو چکے ہیں. دوسری جانب KMC کے عباسی ہسپتال سمیت کسی بھی ہسپتال میں کتے کاٹنے کی ویکسین, مطلب کتا کاٹ لے ویکسین ہی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی, میں نے جیسے عرض کیا
کہ اب یہ کتے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں جدید کتے آپ سڑکوں پہ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, اور اگر دوسرے محلے کا لڑکا دوسرے محلے میں چلے جائے اور وہاں کا کتا نہ پہچان پائے تو وہ کاٹ لے گا. بالکل, مطلب یہ ایک اور ٹینشن آ گئی. آپ موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے جان پہچان اب وہ کتا بیٹھا ہے شکار پکڑنے کے چکر بیٹھا. اب یہ گلی محلوں میں کتے یار مذاق بن گیا, یہ خطرناک ہے. ابھی یہاں ایدی والے اور دیگر ایسے کتنے بھی ویلفیئر ادارے جو کہ وہ خدمات انجام دیتے ہیں, آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ یار وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ محلے میں کتے آ گئے تو کر لی آپ. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا وہ ڈپارٹمنٹ جو اینیملس کو فوکس کرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا سو رہا ہے. بھائی بجٹ سارے ہیں لیکن باتیں کرنے کے لیے نمبر 1 ہے, جیسے آپ نے عرض کیا فوٹو کھنچوانے کے لیے نمبر 1 ہے, لیکن کسی نے آپ کو کتا کاٹے گا نا بڑا مزہ آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. اس میں آپ کو بتاؤں اندرون سندھ کی کراچی سے باہر پورے سندھ میں تو بہت بری صورتحال ہے. میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, جو میں نے پنجاب میں کتے کم دیکھے, ویسے نہ کے پی کے میں بھی کم کتے دیکھے, سندھ میں بہت کتے ہو گئے. جس سے میں خود گزرا ہوں نا, یعنی میرے بیٹے کو کوئی 6 سال پہلے کتے نے کاٹا گھر کے سامنے. اب اس کو بیچارے کو میں انجیکشن لگوانے کے لیے جنا ہاسپٹل آتا رہا, نارتھ کراچی سے جنا ہاسپٹل آتا رہا, اور 3 سے 4 بار میں آیا ہوں. 20 سے 22 کلومیٹر میں آتا رہا بائک پہ اس کو لے کے. ان کو پتہ نہیں, آپ سوچیں کہ اتنے بڑے شہر 3 کروڑ کی آبادی اور صرف ایک جگہ ہے جہاں کتے کاٹنے کا انجیکشن لگتا ہے, جو دوائی اس کی ہے وہاں پہ دستیاب ہے. اور یعنی اتنے بڑے شہر میں یہ حالت تو کیا حل ہوگا, اور اتنی پریشانی کی بات ہے. یعنی اتنی دور آنا, جی بچے کو لانا پھر لے جانا, یعنی ایک ٹائم بھی لگتا ہے, اور پھر وہاں بھی اگر نہیں ہو, وہ اس وقت وہاں تھی دوائی, لیکن یعنی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے سسٹم بنانا ہے. ہر ٹاؤن کے لیول پہ ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ میں 2 کم از کم 6-7 سسٹم ہے نا, مینٹین نہیں کر رہے نا. ٹاؤن 18 ٹاؤن ایک بنائے گئے اس حساب سے ہو, تاکہ لوگوں کو سہولت ان کے گھر کے قریب ملے, گھر کی دہلیز پہ ملے, اور لوگ کہیں کہ ہاں کچھ کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, نہ کہ صرف ڈھکوسلے بازی کے پروگرام. شہر میں پھولوں کی نمائش کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو اوریجنل کام ہے سڑک بنوا دیں, آپ صحت, تعلیم دے دیں سرکار میں, اور جو بنیادی سہولت ہے وہ دیں, پانی دیں لوگوں کو, وہ نہیں توجہ. نارتھ کراچی اور دیگر اورنگی کے آپ سرکاری اسکولوں کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں کتے لوٹ رہے ہیں, وہاں پہ گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, وہاں پہ کپڑے سوکھ رہے ہیں, دھوبی گھاٹ کھلا ہوا ہے, وہاں پہ ٹیچروں کا پتہ نہیں ہے. سر ایک کام کرتے ہیں جاوید بھائی, میں تو سوچ رہا ہوں میں اینکرنگ سے کام چھوڑتا ہوں, آپ رپورٹنگ سے کام چھوڑیں, سرکاری نوکری میں کسی نے جگاڑ ہوتی ہے نا. اچھا یہاں بھی جگاڑ ہے معذرت کے ساتھ, یہاں پہ رشوت دیتے ہیں, اللہ معاف کرے, رشوت دینے والا بھی اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کام کرتے ہیں بعد میں معافی کروا لیں گے. لوگ اسی سوچ سے بھی تو نوکری کرتے ہیں. نہیں, اب مجھے ایک چیز بڑی وہ ہوتی ہے کہ ہم سرکاری نوکری بڑے شوق سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن سرکار کی چیزوں کو ہم بڑا برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. یعنی وہی سرکاری افسر یا ملازم وہ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں نہیں پڑھائے گا, وہ خود اگر واٹر بورڈ میں جاب کر رہا ہے, واٹر بورڈ میں جاب کر رہا ہے. آپ نے پنجاب میں کتنے عرصے کام کیا, آپ نے پنجاب میں کام کیا, پاکستان کے آپ وزیر اعظم تھے, سارا کام آپ نے پنجاب میں کیا, لاہور کو چمکا دیا آپ نے اٹھا کے پورا. تو آپ نے ہسپتالوں کو اس قابل نہیں بنایا کہ اپنا علاج وہاں کرا لیتے. وہ بالکل نہیں ہو پایا. دیکھیں واٹر بورڈ کا ملازم خود اپنے ادارے کا پانی نہیں پیتا ہوگا, کیوں, اس کو پتہ ہے خراب ہے منرل واٹر, اس کے واٹر بورڈ کے آفس میں بھی منرل واٹر استعمال ہو رہا پینے کے لیے. یعنی شرم کی بات ہے کہ میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں, میں اس ادارے کی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا ہوں, یعنی پانی نہیں پی رہا ہوں. وہاں کا ایم ڈی کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں ایسا ایم ڈی ہونا چاہیے, مار دینا چاہیے کہ باہر ملکوں میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا بندہ کہ اس ادارے کی پروڈکٹ استعمال نہ کرے. یعنی اگر میں اس ادارے سے کوئی پروڈیوس کر رہا ہوں اور پانی وہاں سے پی نہیں رہا, کیوں کہ شہریوں کے لیے, میں تو اس لیے نہیں پیوں گا کیونکہ تو گندا ہے. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہو, پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب یہاں کتے کاٹ رہے ہیں جناب, کتوں کی ویکسین نہیں ہے, اور کچھ لوگ وفاق نے شکر ہے کرونا کی ویکسین مفت لگوا دی. یہ ایک بڑا میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت جہاں اچھے کام بھی ہیں, دیکھا جائے تو سندھ گورنمنٹ کے بہت اچھے کام ہے, لیکن وہ پھولوں کو جاتے نادرا نے 100 روپے کے اس کے سرٹیفکیٹ کے نام پہ لوگوں سے لے لی. دیکھیں سر یہاں کام اتار دیا, پبلک اتار دیا, وہ اتارتے ہیں کہ باریک کام ضرور اتارتے ہیں. دیکھیں کہ 15 کروڑ لوگوں نے کم از کم لگوائے ہوں گے, 14 کروڑ نے لگوا کے نصف آبادی لگا چکی. جی, تو آپ حساب لگا لیں. شکر کریں, میں تو کہتا ہوں پریویس گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھا کووڈ. اگر پریویس دور میں ہوتا یہ کووڈ تو یقین جانیے پھر 5-5 ہزار کے انجیکشن یا 10-10 ہزار کے انجیکشن آپ کو لگوا رہے ہوتے, ہم لگوا رے ہوتے, یا پھر ہم مر رہے ہوتے. سیدھی سی بات ہے, یہی کر رہے ہوتے. یہاں تو وہ کام ہوئے گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, پرائیویٹ سیکٹر تک بک گئے ہیں. وہ جو WHO سے جو پیمنٹ آتی تھی وہ سلسلہ تھا, اس میں کتنے برائی لوگوں کے ساتھ ہوا کووڈ کے دور میں, بہت برائی ہوئی. کتے کاٹ رہے ہیں جی, کتے پھر رہے ہیں, لیکن نہ جانے کتوں پہ فوکس نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے. جناب علی اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں, اور سٹوری یہ کہ دیکھ لیں گے بھائی کمال ہو گیا. تو جناب وہ بہت ضروری ہے بریک زندگی میں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ یہاں بھی گلی میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کتا نہ آ جائے, تھوڑی سی بریک لے لیتے معذرت کے ساتھ.
بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں. قبضے پہ قبضے ہو رہے ہیں جی, غریب پیسہ لگا رہا ہے, جوڑ توڑ کر رہا ہے, کمیٹیاں ڈال کے گھر لیتا ہے, انسٹالمنٹ پہ لیتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے تو زمین ہی سرکار کی تھی, تو پارک کی زمین تھی, یہ فلاں کی تھی, یہ تو بس اسٹاپ تھا, او ہو یہ تو اسپتال کی, یہ تو ویلفیئر کی زمین تھی, ہم نے یہ کیا کیا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو ذرا اس کی تبدیل اقبال بھائی سے ذرا کرواتے ہیں. وقفہ. ویلکم بیک ونس اگین سٹی ایٹ 10. آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ نے خدمت میں حاضر ہے. جناب علی, اور ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر خبر پہ ہو رہی ہے ہماری نظر, اور ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم بھی عوام ہیں, آپ بھی عوام ہیں, بس ہم اس کو بار بار اجاگر کرتے رہتے ہیں, شاید کہ جوں پڑ جائے کان میں یا سر میں کہیں بھی تو ایکٹیو ہو جائے. سرکار کے, سندھ سرکار ہو یا پاکستان کی سرکار ہو, مل جل کے جو گھڑ جوڑے صوبائی جو معاملات ہیں, ایک تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اطراف میں ہو کیا رہا ہے. موجودہ گورنمنٹ کے پیچھے لوگ ایک تو لگے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے, یہ کیسے ہو رہا ہے, امریکہ وہاں سے چلا رہا ہے تو انڈیا یہاں سے گولہ باری کر دیتا ہے, اچانک سے مصروف کر دیتا ہے کہ پاکستان کیوں ترقی کر رہا ہے. پاکستان کا ایک ایک بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے سر, بڑا ٹیلنٹ ہے, بس صرف اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں تو بات یہ ہوتی ہے کسی نے پوٹوار کا انجن لگا کے جہاز اڑا دیا, یا سول ایویشن والے آ کے کہتے ہیں او ہو تم نے تو یار یہ کر دیا, یہ تو ناجائز, یہ تو قانونی خلاف ورزی ہے, کسی نے اگر پانی سے رکشا چلا دیا تو یہ تو کہاں. نہیں, آپ بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ آئیے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کام ہوتا کیا. اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چاہتے نہیں ہیں. یہاں تو لوگ 20-25 کروڑ روپے میں بک رہے ہیں بیکاز آف کہ پاکستان ترقی نہ کر جائے, پاکستان گرو نہ کر جائے, پاکستان کا نام بچے کی ہر کتاب میں, دنیا بھر کے ہر بچے کی کتابوں میں نہ آ جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بک جاتے ہیں بڑے سستے داموں میں, افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم بات کر رہے ہیں اگلی خبر کی جانب چلیں گے. ہم بات کرتے ہیں پراپرٹی. یہاں بہت کچھ سیف نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ایجوکیشن کا سسٹم آؤٹ ہے, پیسہ ہے تو پرائیویٹ آپ پڑھا لیجیے, اور اس کے بعد اگلا پلان ہوتا ہے بچے کو یہاں تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, بچے کو موو کر دیں گے پاکستان, کیونکہ سرکار نے سرکاری نوکری تو دینی نہیں ہے, اپنوں میں ریوڑیاں بانٹنی ہے. لیکن بائی کا اگر کسی کا چانس لگ جائے تو ویری گڈ. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے پبلک پراپرٹی پر جو قبضہ جگہ جگہ ہو جاتا ہے. غریب کی ہو جائے تو غریب کہاں جائے, سنوائی نہ تھانے میں نہ کہیں. تو بات ہے نارتھ ناظم آباد بلاک اے بورڈ آفس کے بس اسٹاپ کو بھی نہیں چھوڑا. مطلب امیجن کریں, لیول آپ چیک کریں کہ ہم نے بس اسٹاپ بھی نہیں چھوڑا, مطلب بس نہ چلے بندے کو بیچ کھائیں. یا شہر قائد میں سرکاری املاک کے تجاوزات کے خاتمے کے لیے جہاں تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, وہیں پبلک پراپرٹی پر قبضے بھی ہو رہے ہیں. نارتھ ناظم آباد بورڈ آفس کے بس اسٹاپ پر قبضہ کر لیا. حد ہوگا, بس جا کے کھڑی کہاں ہوگی. اب امیجن کریں, بس تو پریشان ہوگی کہ میں کہاں جاؤں. لیکن چلا دی دھوپ اور سخت گرمی میں بس اسٹاپ پر قائم انتظار گاہیں شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. مجھے یاد ہے مصطفیٰ کمال کے دور میں جو ہے وہ یہ دیکھیں, یہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت, یہ چیک کریں آپ, مطلب آپ یہ بس اسٹاپ کی حالت یہ دیکھیں. یہ بھی اچھا بس اسٹاپ جو تھا, جو بنایا گیا تھا سرکار نے ایک زمانے میں, وہ بھی کیبن کی مانند, مطلب کیبن کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور یہ بھی بک گیا. اور گنے والا بیٹھا ہوا ہے, تو وہ پان بنانے والا بیٹھا ہوا ہے, تو یہ پھول والا بیٹھا ہوا ہے, تو یہ آپ دیکھیے یہ بھائی صاحب صفائی کر رہے ہیں, یہ پھول والا بیٹھا ہوا ہے. مطلب جو انتظار گاہ بنائی گئی تھی پریویس شاید میں سمجھتا ہوں 90s کا مجھے لگ رہی ہے یہ بنی ہوئی, ابھی کی تو نہیں لگ رہی ہے اقبال بھائی. جی ہے نا, یہ بہت پرانے اور بڑے سسٹمیٹک انداز میں یہاں کام ہوتا رہا کراچی میں. جب کراچی ایک زبردست شہر ہوتا رہا اور ساری سہولت یہاں ہوتی تھی, آپ نے شاید پتہ نہیں وہ دور دیکھا نہیں, کراچی میں بڑے بڑے. اچھا وہ دیکھیں دیواریں کھڑی کر دی, آپ لیول چیک کریں, یا دیواریں کھڑی کر دی, اور قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کو آپ یہ دیکھیے بھاگ گیا, یہ کہتا پیسے پکڑ کے, کہتا بھائی تم سنبھالو معاملہ, یہاں مجھے چھاپا پڑ گیا, کیمرے والے آ گئے. چلچلاتی گرمیاں اور یکبستہ ہوائیں اور یہ ہو رہی ہیں نارتھ ناظم آباد بلاک اے میٹرک بورڈ آفس میں. نہ سے بلکہ شہری کہتے ہیں کہ کھلے عام اس مصروف شاہراہ کے بس اسٹاپ پر مطلب یار قبضہ کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیٹرول پمپ ناظم آباد کے کانکریٹ, یہاں کہتے ہیں سریا لگا ہوا ہے, گرل لگی ہوئی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اقبال بھائی کانکریٹ کو توڑ کے, یہ جو حضرات نشے والے ہوتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا پیٹرول پمپ کا جو برج ہے اس کی کانکریٹ توڑ کے تبے سے اچھا وہ پتھر سے پتھر توڑا ہے, مطلب 1901 میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس میں سے توڑ کے اس میں سریا نکال کے پاؤڈر کے پیسے جمع کر رہا ہے, اور کھلے عام پاؤڈر کھینچ رہے ہیں. مطلب یار کھلے عام پی رہے ہیں. یہ بھی پوچھ آپ, مطلب آپ ہر اسٹاپ پہ دیکھیں ایک گچھا بیٹھا ہوا ہے اور کھلے عام چرس پی رہا ہے. چرس پلانے آ کہاں سے رہی ہے, جا کدھر رہی ہے, یہاں قبضے ہو رہے ہیں, پراپرٹیاں بک رہی ہیں. آپ کی پراپرٹی سیف ہے ویسے فی الحال تو سیف ہے, صحیح جگہ لی ہوگی, آگے کا پتہ نہیں. اب دیکھیں اس میں بھی پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں نا, اب آپ سمجھدار آدمی ہیں. اب جو بیچارہ ان پڑھ جس کو کچھ نہیں پتا, کمیٹی ڈال کے پیسے جمع کیے, اس غریب نے کہیں 2 کمرے کا مکان لیا, اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ جگہ تو نالے کی تھی, یہاں پلاٹ بنا دیا گیا جی, یہ تو پارک کی تھی, ویلفیئر کی تھی, قبرستان کی جگہ بیچ دی گئی, پارک کی جگہ بیچ, نیچے رات میں وہ بیچارہ قبر والا کہہ رہا ہے بھائی خوف خدا کا, میدان کے گراؤنڈ کی جگہ بیچ دی گئی. تو یہاں تو کوئی جگہ قبضے سے محفوظ نہیں, اور
دیکھیں یہ دکھایا نہ گیا نا بس اسٹاپ میں نوردان آباد بورڈ بلاک لگا کے بڑا پرانا ہے اور بہت مین اسٹاپ ہوتا رہا یہ، اور لوگ سکون سے یہاں پہ انتظار کرتے رہے بسوں کا. اب تو خیر بسیں بھی کم ہے. پاکستان کے لوگ چاند پہ تو نہیں پہنچ پائے، ہم لوگ چنگچی پہ ضرور پہنچ گئے. دنیا چاند پہ گئی، ہم چنگچی پہ آ گئے. آگے سے چنگچی اڑ جائے تو بندہ زمین پہ آ جاتا ہے. آج سے 40 سال پہلے کورنگی لاڈی میں کیل کے نام سے کالے پیلے رکشے چلتے رہے، پھر ملید میں چلتے رہے، لائنز ایریا میں چلتے رہے، صدر میں. لیکن اب وہ لگتا ہے وہ کیل ٹائپ کے جو رکشے تھے وہ پورے شہر میں پھیل گئے. ہم لوگ آگے جانے کے بجائے پیچھے آئے. 40 سال پہلے جہاں تھے ہم پیچھے آگے وہیں، ہم لوگ آگے نہیں جا رہے. لیکن اب پہلے شہر میں زبردست قسم کی پلاننگ تھی جو ماسٹر پلان کا حصہ تھا. جب یہ کیپٹل تو خیر 60 میں ختم ہو گیا ہمارا شہر، لیکن پلاننگ اس وقت کی تھی کہ بڑے بڑے برساتی نالے ہوتے رہے، تو اس لیے کبھی شہر میں پانی نہیں بھرتا رہا. یعنی وہ لوگ اتنے اچھے منصوبہ ساز تھے جو کے ڈی اے میں اس وقت جاب کرتے تھے. مشرف کے دور میں مصطفیٰ کمال کو لگایا گیا، کہیں پانی نہیں ہوتا تھا، روڈز بنتے تھے، انڈر پاسز بنتے تھے، دوسرے متبادل راستے بنائے جاتے تھے. میں تھوڑا اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹر جنرل تھے کے ڈی اے کے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زید نظامی صاحب. سیوک سینٹر کی بلڈنگ اگر آپ نے دیکھی نا، اگر وہاں جائیں تو آپ کو کہیں بھی گرمی ہے بھی آپ کو گرمی نہیں لگے گی. ایسی ہوادار بلڈنگ ہے، اے سی کے حساب سے نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے زید نظامی صاحب نے بنائی. سرسر یونیورسٹی کی بلڈنگ بنائی، انہی کے نام سے کافی ساری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، بسوں میں سفر کر کے آتے تھے وہ. یعنی آج سے 70-80 کی بات کر رہا ہوں میں. اور انہوں نے وہاں کے بی سی کا جو آفس تھا وہ انہوں نے بنایا. سیوک سینٹر کی مثال والی بلڈنگ ہے، بڑی زبردست. اس کی مثال کراچی میں اس طرح کی بلڈنگ کہیں نہیں جا سکتی کہ نہیں آپ اس میں کسی فلور پہ کھڑے ہو آپ کو ہوا لگے گی بغیر اے سی کے. یعنی ہوادار بلڈنگیں ایسی بناتے تھے اور بڑی مضبوط، اور اس کی کہیں تعمیراتی میں کہیں خم نہیں آپ کو نظر آئے گا. بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ انڈر گراؤنڈ بھی پارکنگ وغیرہ سب کو انہوں نے کی دی تھی. لیکن اب جو سرکاری عمارتیں بن رہی ہیں بڑا یعنی کرپشن بہت ہے. اس وقت شاید کرپشن کا لوگ سوچتے نہیں تھے، بہت ہی آٹے میں نمک خدا کا ڈر تھا نا اس وقت، ایمانداری بہت تھی. ایمانداری تھی، اللہ کا ڈر تھا نا. اور سارے محکمہ میں افسران بڑے ایماندار ہوتے رہے. اب جب سے ان کے اندر کرپشن کا وہ زہر بھرا ہے تو وہ باہر ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا، چائنا کٹنگ کی بات کریں آپ، ایسے ادارے مطلب آپ کا بس نہیں چل رہا، آپ نے دیکھیں نا بس اسٹاپ کو بیچ دیا اٹھا کے، آپ نے دکانیں بنا دی، تصور نہیں ہے. پارک پہ آپ نے کنٹینر ٹینکر کھڑے کر کے معافی مطلب یار دیکھیں اس وقت یہ آج سے یہ اور بتاؤں آپ کو کہ آج سے 30-40 سال پہلے پانی لوگوں کے گھروں میں ٹینکر سے نہیں آتا رہا کسی کے، سب کے لائن سے آتا تھا. جتنے ہم آگے گئے دنیا ترقی کر دی گئی، جدید ہوتی کہ ہم اتنے پتھروں کے دور میں چلے گئے. پانی ٹینکر سے آئے گا سب کے گھروں میں، بھلے ڈیفینس بھی کیوں نہ ہو. اچھا اور آپ کو ایک یاد آ گئی ڈیفینس سے بات کہ پوری دنیا میں ہمارا یعنی جو آپ کا مین شہر کا ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن، یعنی ہمارا کلفٹن ہے جو زبردست ایک ساحل ہوتا ہے، لیکن ہمارے ڈی ایچ اے نے اس کو گندا کر دیا. اپنے سیوریج کا پانی پورا سمندر میں ڈال رہے ہیں کھلے، اور پانی کالا ہو گیا، گندا ہو گیا. جس سیوریج کا پانی آپ ڈالیں گے، جو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی جس کا کام ہے کہ چیزیں اچھی بنانا، ایک کوئی برج نہیں بنایا انہوں نے، ایک انڈر پاس نہیں بنایا. ڈیفینس کی سڑکیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی، لیکن گندا پانی اب سمندر نے پچھلے 15 سال سے ڈالنا شروع کر دیا. جب سے 15 سال پہ 2006-7 میں بارش بہت زیادہ ہوئی، ان کے پانی بھر گیا تھا. پلاننگ تو ان کی کوئی خاص ہوتی نہیں، تو اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ نالے بنائے سیوریج کے اور سب کا رخ بجائے اس کے جو پودے لگتے ہیں ان میں پانی آپ ڈال دیا. آپ دیکھیں اب لوگ سیویج جانا پسند نہیں کرتے، خاص کر کراچی والے خود، کیونکہ ان کو پتہ ہے گندا پانی ہو گیا. بیچارے باہر والے آتے ہیں تو سمندر ہی دیکھنا، تو اس لیے مجبوری چلا. آپ جائیں تو آپ کو لگے گا میں کہاں گندگی میں آ گیا ہوں. گندگی دیکھیں نا، یہ آپ یہ دیکھیں بلاک آ گئے ہیں، تیاری شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو عمارت ہے بیسیکلی بس اسٹاپ تھی، اب یہ کنورٹ ہو جائے گی ایک چھوٹی سی بلڈنگ کی صورت میں. پھر آپ سے کہا جائے گا کبھی یہ ہوا کرتا تھا بس اسٹاپ. اور یہ وہ بس اسٹاپ میں کہہ رہا ہوں، یہ نازو آباد میں جو آپ بات کر رہے تھے جاوید بھائی، اس کے اتنا زبردست اس زمانے بنایا گیا تھا کہ ہم یہاں سے روڈ پار کرنے کے لیے جیسے پیڈسٹرین برج، یہ انڈر پاس ٹائپ کا فیل تھا. یہ لوگ نیچے جا کے لیفٹ اور نیچے سے سڑک کے نیچے سے ہوتے تھے. اس میں نہیں تھا، کراچی میں صرف 3 ہیں جہاں سے آپ زمین گزر گئے. ایک ہے آپ کا لیاقت آباد میں، ایک گولی مار ناظم آباد چورنگی، اور ایک ہے صدر میں. ٹرام چلتی تھی ہمارے یار. اچھا لیکن وہ بھی ایسے ہم نے کر دیا اس کو کہ جو ہمارے افسران آئے، بھلے وہ نمائندے تھے یا بیوروکریٹ تھے، افسر شاہی، کیا چل رہا ہے اب وہاں دکانیں، گودام، یہ وہ. اچھا آپ نے اوپر نئے لوگ جو نئی نسل ہے ان کو آپ نے بتایا بھی کہ بھائی زیر زمین گزر گئے، آپ یہیں سے کراس کریں. آپ نے ان کو بتایا نہیں، نہ آپ نے ان کو سمجھایا، نہ کوئی موقع فراہم کیا ان کو. اب لیاقت آباد میں وہ ہے لیکن لوگ سب اوپر سے روڈ کراس کرتے ہیں. تو بھائی آپ ان کو بتائیں یہاں زیر زمین گزر گئے، آپ نیچے، آپ نے کیوں اوپر سے موقع دیا ہوا لوگوں کو کراس کرنے کا؟
بس جی یوٹیلائز کرائیں نا, آپ اس کو بڑے استعمال کریں. افسوس ہوتا ہے کہ یہاں اب نسلہ ٹاور کی بات کی جائے, نسلہ ٹاور جو ہے مین شاہراہ پہ, یعنی آپ چلیں, پہلے ہم کہتے تھے ادھر ادھر گلی کوچوں میں کہیں چھوٹے علاقوں میں بلڈنگ بنا دی گئی ناجائز جگہ پر, اور وہاں لوگوں نے بیچاروں نے انویسٹمنٹ کر دی, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو وہ تھا, پھر آپ نے پیسے کھلا دیا, آپ بیچ باچ کے, جو بلڈر تھا وہ بھاگ جایا کرتا تھا, انویسٹر بھی بھاگ جایا کرتا تھا, مجھے تو ملک سے باہر ہوتا تھا, یا پھر مزید لوگوں کو پیسے کھلا کے سائڈ ہو جایا کرتا تھا. نسلہ ٹاور جیسی بلڈنگ دیکھیں, لوگوں نے کروڑوں روپے کے فلیٹس خریدے اور اس کو بعد میں خیال ہے او ہو یہ تو غلط جگہ پہ بن گیا, تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے اس وقت؟ افسوس ہوتا ہے, افسوس, مرنا بھی ہے آپ نے, افسوس کی بات ہے. میں فیصلہ ادھورا ہی تھا عدالت کا کہ آپ نے غلط غیر قانونی بلڈنگ گرانے کا حکم دیا, گر گئی, لیکن جو ذمہ دار تھے ان کو کوئی اب تک, اس کو تو پکڑو یار, اس کو نہیں پکڑے. یا تو پھر حکومت کو فرض تھا نا کہ اس کو پکڑتے پہلے, اس کے بعد پیسے لگاتے, پھر بلڈنگ گراتے نا. اب جو عوام, کتنی خواتین بیچاری, دوسروں کے لیے نصیحت ہوتی, ان کو سبق ملتا کہ یار یہ پکڑا جاتا ہے بندہ. اگر میں اب دیکھیں شارع فیصل پہ آپ نے نسلہ ٹاور, اتنی بڑی بلڈنگ, ہیوج بلڈنگ, اور بڑی واو قسم کی بلڈنگ, ایک فلیٹ 3-4 کروڑ کے فلیٹ تھے, اس میں کچھ خواتین بیچاری ایکسپائر ہو گئی, ذہنی مریض بیچاری, ان کی اپنی زندگی بھر کی جہاں پونجی ہے, ان کے لیے تو اس سے بڑا صدمہ ہی کوئی نہیں کہ ان کی جو ایک بندہ کہتا ہے نا میں پیسے, میں باہر سے آیا دبئی سے اکٹھا پیسہ کر کے لے کر آیا کہ پاکستان جاؤں گا یار, یہاں جا کے کروں گا, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون سی زمین. شارع فیصل پہ رہنا تو سب کا شوق, ایک ڈریم ہے. ڈریم ہے جی, ڈریم, اور اس ڈریم کو آگے بڑھائیں گے. اور یہاں ڈریم جو ہیں بہت سارے ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کی اگر بات کریں تو خواتین ہمیں انسیکیور نظر آ رہی ہیں. کراچی شہر میں اکثر جو پورے پاکستان سے لوگ موو کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے, لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں یار تو خواتین بڑی آرام سے ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں اور اکیلی نکل جاتی ہیں بس پہ, اور ماشاءاللہ کیونکہ یہاں بڑا معاملہ الگ ہے. لیکن دوسرے اینگل میں ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم بات کریں کہ محلہ ہو یا بس اسٹاپ, دفتر ہو یا کارخانہ, ہر جگہ خواتین ہراسگی کا شکار ہیں. 3 ماہ میں خواتین کو ہراساں اور بلیک میل کیے گئے جانے کی جو ہے واقعات, 30 واقعات پیش ہوئے. یہ 30 تو مجھے پتہ چل رہے ہیں لیکن اس سے کئی زیادہ ہوں گے. ہم بات اگر کریں کراچی میں رواں سال 1 جنوری سے اب تک خواتین کو ہراساں اور بلیک میلنگ کے 30 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ ہوں گے یقیناً, یہ ابھی تک کی میرے پاس اطلاعات ہیں. یہ رپورٹ ہوئی ہے, صرف یہ رپورٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس مین کے کتنے ہوں گے؟ کراچی 3 کروڑ کی آبادی زائد کا شہر ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مردوں کی تعداد, خواتین کی تعداد. اور پھر سیکنڈ کراچی میں رواں خواتین کی ہراساں کرنے والی جو معاملہ تھا 30 والی رپورٹ ہوئے. وومن پروٹیکشن سیل کی رپورٹ کے مطابق خواتین کو ہراساں اور بلیک میلنگ کے سب سے زیادہ واقعات 13 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہوئے. اب یہ اس میں قرنگی 11 مطلب آتا ہے خواتین نے ہراسگی کرنے کی شکایات, یہ خود رپورٹ کریں گے. آپ امیجن کریں یہ وہ خواتین جن میں دیدہ دل مطلب ہمت تھی اور وہ چلی گئی, یا تو وہ خواتین ڈر کے بیٹھ جاتی ہیں یا اپنے ہسبینڈ تک کو نہیں بتا پاتی, یا اپنے ابا کو یا اپنی بھائی کو, کہ اس ڈر سے کہ یار میں جو کام کرنے جاتی ہوں روزانہ کی بنیاد پہ اگر میں نے بتا دیا بھائی کو یا ابو کو, امی کو, تو میرا جانا بند ہو جائے گا. میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہوں, میرا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے, میں اللہ توکل نکلی ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اور کچھ لوگ, کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں نہیں شانہ بشانہ ہم چلیں گے. 90s میں شانہ بشانہ کے لیے آواز اٹھائی گئی, بالکل ایگری کہ جی خواتین کو شانہ بشانہ ٹریکٹر بھی چلانا چاہیے, کمپیوٹر بھی چلانا چاہیے, اور خواتین کو دفاتر میں بھی کام کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے اینگل پہ مردوں کو, وہ مرد جو مطلب آپ یہ سوچیے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, کل کو آپ کی بیوی بھی سڑک پہ آ سکتی ہے, وہ بھی اکیلی نکل سکتی ہے کسی مجبوری کے تحت, نہ صرف بلکہ آپ کی اولاد کے تحت بن سکتی ہے. آپ کی بیٹی نے بھی جانا ہوگا, آپ کی بیوی تو جائے. یہ تو سوچیے ان حضرات کے لیے جو خواتین کو ہراساں کر رہے ہیں. افسوس مقام ہے, ڈوب مرنا چاہیے جی ایسے لوگوں کو, اور شرم سے کہ خواتین کو جو ہراساں کرنے کی 3 شکایات میں پڑوسی ملوث نظر آتے ہیں. جناب علی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے 10 خواتین. اب یہاں بات دیکھیں, بہت سارے پہلو ہیں نا. میں جاوید بھائی, ہم یہاں بہت سے پہلو دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ اب آ گیا, اب انٹرنیٹ سے بہت سی, اب بات یہ آتی ہے تھانے میں جائیں یا کسی ایسی جگہ کے بات کرتے ہیں یار یہ ایسے کوئی لڑکا تو نہیں آتا جب تک لڑکی ویلکم نہ کرے, معذرت کے ساتھ. کئی ایسے الفاظ بھی سننے میں آتے ہیں. بھی تقریباً ایسی کہ جتنا یہ ہو غلط رہا, کہیں زیادہ ہو جاتا ہے, خواتین کے ساتھ برا ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہ خواتین کی کچھ کمزوری, کچھ بیوقوفی, کچھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا نا, عورت کو گھر کا سسٹم بنایا. اب وہ کسی یا تو مجبوری کے تحت باہر گئی, سامنے والے کو جتنا فری کریں گے وہ اتنا فری ہوگا, اس کو ایک لمٹ میں رکھیں کہ یہ لائن ہے کہ اس کو کراس نہیں کریں, تو وہ کراس نہیں ہوگا. مجال نہیں, اب اس دور میں, جدید دور میں مجال نہیں کسی کی آپ کو کوئی لائن کراس کر لے, نہیں کر سکتے. تو آپ جتنا فری کر رہی ہیں اتنا ہی سامنے والا فری ہوتا ہے. آپ اس کو وہاں روک دیں جہاں آپ چاہتی ہیں وہ رک جائے, نہ کہ آپ اس کو آگے بڑھنے دیں.
تو اس میں خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. خواتین کی بھی بنتی ہے, مردوں کی بھی بنتی ہے جناب, کہ آپ مردوں کی سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیں جی آپ کی اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے بھائی کہا بیوی بھی ہو سکتی ہے, تو دونوں کا معاملہ ہے, اور یہ اس ملک میں ہم نے مل کے چلنا ہے, اور جس طرح گھر میں مل کے چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں خیال رہنا چاہیے خواتین, اب جیسے انٹرنیٹ کی بات ہے, ڈسٹرکٹ 11 کورنگی میں جو یہ بات سامنے آئی, یہ وہ خواتین جنہوں نے خود رپورٹ جا کے درج کرائی کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ہم سیکیور ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ایشو ہیں, یہاں پیچھے کتے کاٹ رہے ہیں تو وہاں لڑکے چھیڑ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کچھ الزام غلط بھی لگتے ہیں, جیسے مشا شفیع نے علی ظفر پہ لگایا, تو وہ میں شروع سے سمجھتا ہے جھوٹا الزام لگا رہا ہے. کچھ خواتین بلیک میل بھی کرتی ہیں مردوں کو بلیک میل کرتی ہیں. یہ لازمی نہیں ہمیشہ جب عورت بولے گی سچ بولے گی, کیا اس نے کوئی قسم اٹھا رکھی کہ اس نے سچ بولنا ہے, مرد نے ہمیشہ جھوٹ بولنا ہے. اچھا ڈراموں میں بھی پہلے خواتین جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں عورت نے بولا سچ بولا ہے. ارے بھائی کبھی عورت جھوٹ ہی بول سکتی ہے, لازمی نہیں وہ 100% سچ بولے گی, اس نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا سچ بولنے کا. اور لازمی نہیں مرد ہمیشہ جھوٹ بولے گا, مرد نے کوئی قسم کھا رکھی صرف وہ جھوٹ بولے گا. تو بھائی کبھی سوچنا بھی چاہیے, مائنڈ سیٹ ہمارا یہ کہ نہیں تنگ صرف مرد کرے گا عورت نہیں کرے گی. کہیں کہیں عورتیں ہی بلیک, یہ مشا شفیع کا ثابت ہوا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو جھوٹ, عورت مارچ والی اسپیشلی عورت مارچ والی ڈھکوسلے بازی جو کرتی ہیں, کس چیز کی وہ آزادی, کس چیز کا حقوق چاہیے ان کو, بتا نہیں پاتی وہ حقوق کیا چاہیے ان کو. ہاں اب آپ کے جیسے عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی جیسے کپڑے تو پھر سامنے والے بھی ویسی پھر اٹریکشن کا شکار بھی ہوتے ہیں, تو خاتون کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہمارے لا اینڈ آرڈرز ہیں, جو طریقہ کار ہیں مذہب کے, اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر اتنا یہ سب چیزیں شاید جو اس قدر بڑھ چکی ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر عورت نے کسی مرد کو تھپڑ مارا تو یقیناً اس نے کوئی غلطی کیا ہوگا, حالانکہ غلط نہ بھی کیا, لیکن پولیس والے ڈرتے ہیں کہ کہیں کل کوئی ہم پہ چارج نہ لگا دے, ایسا بھی کہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ کہیں ہم فوٹو دیکھتے ہیں کہ پولیس افسران پنجاب میں دیکھا کہ خاتون کو دیما 4.5 اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے, اس پہ ایکشن ہوا گیا, بیچاری وہ تو اپنی پینشن لینے کے لیے آئی تھی. تو یہاں مردوں عورتوں کو دونوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا, جواب دینا اللہ کے آگے, پھر کیا ہوگا تمہارا میرے دوست. اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں. جاوید بھائی, عدالت میں سرکاری اراضی پر جعلی سوسائٹی بنا کر شہریوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور فراڈ کیا جا رہا ہے, اور اب یہ چیزیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہاں پہ ناصر میں تھوڑی سی ڈسکس کرتا چلوں کہ احتساب عدالت میں سرکاری اراضی پر جعلی سوسائٹی بنا کر شہریوں سے فراڈ کے ریفرنس کی سماعت کے دوران متاثرین کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچ گئی. نہ صرف بلکہ متاثرین کا کہنا ہے 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تاحال پلاٹ کی الاٹمنٹ ہی نہیں دی جا رہی. شہر کے قائد میں سرکاری اراضی اور جعلی سوسائٹی بنا کر شہریوں سے فراڈ کرنے سے متعلق ریفرنس کی احتساب عدالت میں سماعت ہوئی. اب سماعت تو ہو جاتی ہے جاوید بھائی, عمل کتنا ہوتا ہے؟ سالوں لگ جاتے ہیں, سالوں لگ جاتے ہیں. سماعت ہوتی رہے گی, نہیں آپ نے سنا تاریخ پہ تاریخ, یہ کیا یہ سب تو اچھا 10 سال بعد ایک چھوٹے سے کیس کا فیصلہ آتا ہے. ابھی ایک بڑا اچھا ایک اخبار میں آیا تھا, جسٹس کے سامنے ایک شہری نے کہا کہ تم سے زیادہ پاور تو ایس ایچ او کا تھا, جو مجھ سے جب اس نے مجھے گرفتار کیا تھا مجھے کہا تھا کہ 5,000 روپے دے دو میں ابھی تمہیں چھوڑ دوں گا, اور میرے 10 سال ضائع ہو گئے. ہم اتنے سستے ہیں تو اب بتائیں اس کو 5,000 نہیں دیا, ابھی میں اتنا عرصہ لگا چکا ہوں یہاں پر. یعنی ہمارے یہاں انصاف اگر تاخیر سے مل رہا ہے تو ویسا انصاف میرے نظر بیکار ہے. انصاف کا فوری ملنا چاہیے لوگوں کو, نہ کہ وہ بیکار ہو جائے, اس کی جو اثر ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ایسے ہو سکتا ہے, دنیا بھر میں سارے قانون ہیں جی, کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے, ہم سمجھدار ہیں ماشاءاللہ بھرپور. جاوید بھائی سسٹم بنا دیں, یہ جو ایجنسیز کھل گئی نا گلی گلی محلے میں, سارے بن گئے کہ مکان لے لیں, پلاٹ لے لیں, ہم سے لے لیں, خرید و فروخت لے لیں, پلاٹ اتنے سستوں میں, بیچاری غریب بیوہ عورت آ رہی ہے اس کو بھی لوٹ رہے ہیں آپ, کوئی جو پینشن والا ہے اس کو بھی لوٹ رہے ہیں آپ. لیکن آپ اپنے یہ سوچیں کہ آپ کا گھر کا چولہا جلے گا, آپ کے بچے بھی وہی کھائیں گے, تو آپ جو بروکر حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا بھی سوچنا چاہیے, یا قانون بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریفرنس بنائے, کوئی سلسلہ بنائے, کہ ڈپارٹمنٹ بنائے کہ جی اگر آپ کو پراپرٹی لینی تو سرکاری ادارہ ہے, اور سرکاری ادارے میں بھی طبع سے جسے کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ آپ کو بھی فوکس کرنا پڑے گا. بہت ذمہ داری ڈال رہے ہیں سرکاری ادارے, پہلے بڑی ذمہ داری ہوئی ہے, نہیں وہ پہلے بہت مصروف رہتے ہیں, لیکن وہ ہے نا لین دین میں رہتے ہیں, ریکوری ہوتی ہے. امریکہ میں چینل ڈسکوری, ہمارے یہاں چینل ریکوری جو سرکاری اداروں میں ہے, ریکوری جتنی ریکوری ہو جائے وہ بیسٹ ہے نا, جتنی ریکوری ہو جائے. اور سمپل یہ کہ پاکستان سٹیزن پورٹل ایک اپلیکیشن ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل فون میں, کوئی شکایت کوئی تکلیف ہو یہاں پہ کر دیں, شائع کر دیں, تصویر کھینچ لیں, کر رہے ہیں, شاید وہاں آپ کی سنوائی ہو جائے. اب تک اس کی پازیٹیو آئے, ایون کہ عمران خان صاحب نے اس میں جو کوئی کابینہ تیار کی گئی تھی, جب اس میں بھی ظاہر سے انہیں پاکستان ہم میں سے لوگ چنے گئے, ان میں سے جب 2 نمبر لوگ سامنے آئے تو ان کو فائر کر دیا گیا, ان کو باقاعدہ ٹھکانے بھی لگایا گیا, اور اس وقت وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اپلیکیشن ہے جو آپ کے اسمارٹ موبائل فون پہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے نام سے ہے, اس پہ آپ اپنی درج کرائیے. جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ سے پوچھ گچھ کرتی جائیں گے, اور جب مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا تھینکس کیا, ان کا تھینکس کریں گے. باتیں بہت ساری کرنے کو جاوید بھائی جی, اور آپ بتائیں کون سا ٹاپک رہ گیا؟ ٹاپک بہت سارے ہیں ویسے. دیکھیں آج کل جو سب سے بڑی چیز ہوئی جی, پاکستان ایک جیتا ہوا میچ ہار گیا. واہ واہ واہ, دیکھا اور ہمیشہ ڈیفینسو سوچ اس ٹیم کو لے ڈوبتی ہے. اچھا, جو ہماری ٹیم کے اندر جب سے مصباح نے انٹری دی اس کے بعد سے جو دفاعی سوچ آئی ہے ٹک ٹک والی, وہ ختم نہیں ہو گئی. ٹیسٹ میں آپ کو 90 اوور کا کھیل باقی تھا, تقریباً 250 رنز بنانے تھے, 350. 90 اوور میں 350 رنز نہیں بنا سکتے تھے آپ کے پاس 10 وکٹیں باقی تھیں, نہیں بنائے, ہار گئے. کیوں؟ اس کو بھی ڈرا کرنے کے چلے گئے. ارے یار آسٹریلیا نے اتنا بڑا دل کر کے دیا, ایک دلانہ فیصلہ کیا کہ میچ کا فیصلہ آ جائے اس لیے, اور آپ جا کے ڈرا کرنے کے لیے پھر بھی جا رہے ہو. 90 اوور میں آپ کو 275 رنز کے قریب آپ کو ٹارگیٹ ملا تھا, تو آپ وہ کرنے نہیں گئے. ابے کون سے رنز کرنے جاؤ گے؟ T20 میں ٹیمیں 200 رنز کر رہی 20 اوور میں. رکی پونٹی نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ پاکستان دنیا کی واحد ٹیم ہے, یہ خود چاہے تو جیت سکتی ہے, خود چاہے تو ہار سکتی ہے. اور میچ کو انٹرسٹنگ بنا دیتے خدا ہار کا کہ دیکھیں فیصلہ آ گیا, فیصلہ آ گیا. الزام نہیں لگے کہ سارے پیچھے خراب تھیں, میچ صرف ڈرا ہوئے, فیصلہ آ گیا, ہم ہار گئے تو کیا ہوا, فیصلہ آ گیا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ جاوید اقبال صاحب, آپ سے بڑی آج گفتگو ہوئی, آپ نے ڈیٹیل میں ہر خبر کو پھیلا کے دیا, بتایا, لوگوں تک پہنچایا. کچھ دل کی باتیں ہم نے کی جو آپ نہیں کہہ سکے ہم نے, تاکہ حکومت کی سنوائی کانوں کھڑے ہو جائیں. سندھ حکومت میں ہے اب اس وقت, سندھ سرکار کیا کرتی ہے, وفاق کیا کر رہی ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس کراچی کے اندر کر رہی ہے, 5 بڑے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور کر رہی ہے الحمدللہ. دعا گوئیں جی اس ملک پاکستان کے لیے, اس حکومت کے لیے, صوبائی حکومت کے لیے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. یہ ہم ایک جھنڈے کے بازماں ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. پاکستانی فلیگ, پاکستان ہماری جان ہماری پہچان, فوکس اس پہ کریں نہ کہ رنگین جھنڈوں کے پر ہم چلے جائیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کئی سالوں سے, تو اگر کوئی ان میں سے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ جو ملک پاکستان کے ساتھ واقعی سنسیئر ہے تو اس کے ساتھ دیجیے تاکہ آپ کا اچھا ہو, نہ کہ آپ کی آنے والی نسل کا بھی اچھا ہو. تھینک یو ونس اگین, جزاک اللہ سو نصف یو جناب علی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. سٹی ایٹ 10 آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ کے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ونس اگین سٹی ایٹ 10, آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہے. سب کے آغاز میں ہر خبر کو ہم نے آپ تک پہنچایا اور جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود تھے اور ہر خبر کو طریقے سے اطمینان سے ڈیٹیل میں گفتگو کی, اور کچھ آپ کی دل و دماغ میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے دل و دماغ میں جو سنک کر سکیں آپ اور ہم ایک ساتھ وہاں اور یہاں بیٹھ کر ہم نے وہ آپ تک پہنچائی. اپنی رائے کا بالکل اظہار کریں گے, کامنٹس میں بھی کریں گے اور ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. اب وقت آن پہنچ چکا ہے جناب علی. ڈیزیز تو بہت سارے ہوتے ہیں, ہر طرح کے ڈیزیز ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کس لیے ہوتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جتنی کیئر کریں گے, حفاظت کریں گے, صفائی ستھرائی رکھیں گے تو آبویسلی. لیکن یہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہیں گٹر بل رہا ہے, کہیں کچرا کھلے عام پڑا ہوا ہے اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں, تو کہیں کتے کاٹے تو ان کی ویکسین نظر نہیں آتی. یا ہم اپنا دیکھیں, بات میں ہم 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم سارا الزام حکومت کو دے دیا جائے تو یہ ناانصافی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں کا کام بنتا ہے. ہم اگر کچرا اٹھا رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ گھر کا کچرا اٹھا کے فٹ پاتھ پہ یا فلیٹ کے نیچے سے ڈراپ نہ کریں, ایک طریقہ کار بنائیں. یہ چھوٹی سی بات ہے, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم جہاں دل کرتا ہے کچرا پھینک دیتے ہیں, جہاں من کرتا ہے ہم گاڑی پارک کر دیتے ہیں, اپنی زمین کو کسی اور کی زمین کو اپنی زمین بنا دیتے ہیں, جبکہ آپ کا گھر کی طرف کی جتنی زمین بنتی ہے وہ آپ کی ہے. آپ اگر باہر گاڑی کھڑی کر رہے ہیں یا باہر پودے لگا رہے ہیں تو وہ جگہ آپ کی نہیں ہے, تو اس کو اپنا مت سمجھیے. تو ہم اپنے آپ میں بہت بڑے, ہم جتنے دل چاہتا ہے فروخت کرتے ہیں, فروٹ ہو, سبزی ہو, گوشت ہو, جو دل کرتا ہے. پھر اینڈ آف اگر ہم بات کریں گوشت کی, ہم بات کریں دودھ کی, تو ہم مافیا کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ان کی ملی بھگت ہے, کچھ کہتے نہیں, یہ سیاست کی کوئی گھڑی نظر آتی ہے. لیکن اصل بات ہے کیا, حقیقت کیا ہے؟ یہ لمپی ڈیزیز آخر کب آیا, کیوں آیا, کہاں سے آیا, آخر اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا؟ روزانہ کی بنیاد پر خبروں کی زینت تو بنتی ہے اور افراد پریشان ہیں. 30% تک ہم دیکھ رہے ہیں گوشت جو ہے اب بکنے پر آیا ہے اور آپ کے سامنے 70% لوگ نہیں بائی کر رہے, دودھ نہیں خریدا جا رہا. آیا کہ اس میں بات کریں گے, اب تک جو ہے 225 سے زائد جو ہے جانوروں بیماری میں ہلاک ہو چکے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق, اور اس کے بیماری کے باعث گوشت کی فروخت میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے. ہم یہاں دوسری دیکھتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی تشخیص جو ہے ویسے 19
1929 میں پہلی مرتبہ افریقہ میں پائی گئی تھی، جس کے بعد بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا میں بھی اس بیماری کی تشخیص ہوئی اور اب کراچی میں آج آن پہنچی ہے۔ گوشت کھانا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار سو کے عید آنے والی، عید پہ کیا ہوگا، کیا ہم عید پہ جو ہے وہ گوشت کیا بکرا کریں گے یا نہیں کریں گے، حصہ ڈالیں گے ایکسرسائز، پھر وہ 10 لوگوں کے 10 سوالات۔ لیکن آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں دو اہم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کا خیر مقدم کروں گا، تھینکس فل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب خان، پی ایچ ڈی کے حیثیت رکھتے ہیں، اینیمل نیوٹریشن ہے، نہ صرف بلکہ ہمارے ساتھ محمد جنید صاحب ہیں، از اے جنرل سیکرٹری آل کراچی ملک ایسوسی ایشن ہول سیلر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آف یو۔ کچھ باتوں سے یقیناً ہم اور آپ ایک ہی میں ہیں، ایک ہی غبارے میں، ہم ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سب سے پہلے آپ کو تھینک یو سو مچ جی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جنید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی، اور آپ سے بھی سر میرا سوال ہوگا کیونکہ دودھ بھی نہیں بک رہا، پرائز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، لمپی اسکن، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور اس چینل کا کہ اس چینل نے اس ہاٹ ایشو جو کراچی کا ہے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور یہ ڈیزیز جو ہے لمپی اسکن وائرس تقریباً اس کو 100 سال ہو گئے ہیں پوری دنیا میں چلتے ہوئے۔ پاکستان میں اکتوبر کے اندر اس کا پہلا جو ہے کیس آؤٹ بریک ہوا تھا، وہ جامشورو کوٹڑی کے اندر ہوا تھا۔ دین جو ہے یہ موو ہوتا گیا پورے سندھ کے اندر اور اسپیشلی کراچی میں۔ تو سر یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، کنٹیجس ڈیزیز ہے، ایک جانور سے، ایک گائے سے دوسری گائے میں منتقل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ دوں کہ یہ بیماری صرف گائے میں ہی لگتی ہے، ایک گائے سے دوسری گائے میں لگے گی، ایک گائے سے کسی بھینس پہ بھی نہیں لگ سکتی، نہ کسی دوسرے جانور میں لگ سکتی ہے۔ تو یہ صرف گائے کی بیماری ہے اور اس کی جو ہے اس وقت رپورٹس کل تک جو مجھے ہماری، میں کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ہوتا ہوں، سپر ہائی وے بھینس کالونی کراچی اور سندھ کو دیکھ رہا ہوں، تو کل تک رپورٹس آ رہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ویکسینز کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹ کی اجازت دے دی ہے، 2 ویکسینز بھی آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جو ہے آلموسٹ اس کے کیسز جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں، کیونکہ اتنی ڈیڈلی ڈیزیز تو یہ ہے نہیں۔ اس کی مورٹلٹی ریشو آپ نے جیسے بھی فگرز دکھائے، اس میں 225 کیسز کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ 1% کے بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، انڈر 1% ہوتا ہے۔ تو اس کی ویکسینز بھی آ گئی ہیں اور کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ فلی یہ 1-2 مہینے کے اندر یہ بیماری مکمل ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیوں یہ کیسے آئی، کہاں سے آئی بیماری، کیا آئی چھوڑی گئی یا قدرتی تھا اگر اس کو پازیٹیولی اگر لیں، اور یا سیاست کی کوئی کڑی تھی؟ سر تینوں چیزیں آ گئی آپ کے سامنے۔ نہیں، یہ جو ہے وہ ڈیزیز اصل میں وائرل بیماری ہے، تو وائرل ڈیزیز کا جو ہے اس کے جو ویکٹرس ہیں وہ ماسکیٹو ہے، فلائز ہیں، ٹکس ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، امپورٹ ایکسپورٹ کے تھرو چیزیں جاتی ہیں، ان کے تھرو جو نا ہاؤس فلائی وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو بیماری تھی یہ ہمارا تھرپارکر ایریا ہے، وہاں سے آئی، کیونکہ اس بیماری کا جو آؤٹ بریک ہے وہ 2018 سے لے کر ابھی تک انڈیا کے اندر چل رہا ہے۔ اچھا، تو انڈیا کا تھرپارکر اور ہمارا سندھ کا تھرپارکر بالکل کمبائن ہے، وہاں پر اینیملز کی جو ہے وہ موومنٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بیماری وہاں تھرپارکر سے موو ہوئی ہے اور تھرپارکر کے بعد یہاں پر آئی ہے کراچی کے اندر۔ جی اچھا، تو یعنی کہ اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، دیکھیں نیوز چینل ہے نا، تو بہت سارے سوالات آئے ہیں، تو یہ بھارت کہیں ایسا تو نہیں اس میں ملوث نظر آ رہا ہو؟ ماں بھارت نہیں سر، بھارت میں اس میں ملوث نہیں ہے بالکل۔ اب اس میں اصل ہم معذرت کے ساتھ اتنے اطراف میں اتنی ہو رہا ہے کہ ہم ہر دفعہ پازیٹیو سے نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں، پازیٹیو بعد میں سوچتے ہیں۔ سر یہی بات ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ لٹریچر کی سب سے بڑی کمی ہے، بغیر چیز کو تصدیق کرتے ہوئے ہم اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، بعد کے امپیکٹس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس باقی جو دوست ہماری اس پوسٹ کو پڑھیں گے یا پوری یوتھ دیکھے گی اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑیں گے۔ تو اس وقت اس بیماری کو جتنا اس ڈیزیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے نقصانات بہت زیادہ فارمر کو جو ہے وہ اس جو انڈسٹری ہے ہمارے کسان ہیں اس کو زیادہ ہوئے اس وجہ سے، کیونکہ یہ بات 100 سالوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 100 ایئرس ہو گئے اس ڈیزیز کو، جیسے آپ نے بتایا 1929 میں اگر آؤٹ بریک ہوا تھا اس کا، تو 100 ایئر سے زیادہ اس کو عرصہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس بیماری کا پوری دنیا میں ابھی تک کوئی سنگلی کیس رپورٹ نہیں ہوا جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ لمپی اسکن وائرس کی وجہ سے انسان میں جو ہے وہ کوئی بیماری پائی گئی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، گوشت کے تھرو ہو یا دودھ کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بیماری انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی، نان زونوٹک ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر اس میں بیماری ہے تو اور خدا نہ خواستہ وہ گوشت کٹ گیا ہے، مارکیٹ میں آ گیا، جو ہمیں تو نظر نہیں آئے گا، اور خدا نہ خواستہ انسان کے کھانے میں آ جاتا ہے۔ ہاں سر، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے جیسے آپ کی فگرز دکھا رہے ہیں 1% مورٹلٹی ریشو ہے، تو فارمر کے پاس جو گائے ہے وہ 3.5 سے 4 لاکھ روپے کی گائے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مثال کے طور پہ ہم یہ آپ کی بات کہیں کہ وہ بیچے گا، کسائی کو دے بھی دے تو کسائی لے گا 50 سے 60 ہزار 1 لاکھ روپے کی۔ بالکل، اس وجہ سے فارمر اس گائے کو سیل آؤٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور ٹریٹمنٹ کے تھرو یہ جانور ریکور ہو رہا ہے۔ میجر یہ ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ
4 سے 14 دن کا ہے, 14 ڈیز کا. ٹھیک ہے. 14 ڈیز کے اندر جو ہے یہ اس کے اندر ٹیمپریچر رہتا ہے بہت زیادہ. دیکھیں کبھی بھی ٹیمپریچر کسی بھی اینیمل کو, ہمیں بھی اگر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, النس ہو جاتی ہے, تو ہمیں جو انٹیک ہمارا بند ہو جاتا ہے. سیم ایز یوزل جو ہے وہ جانور کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تو جب یہ بیماری کا آؤٹ بریک آ رہا ہے تو اس گائے کی جو ہے وہ ٹیمپریچر اس میں بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اس کا انٹیک ختم ہو رہا ہے. نہ تو وہ جو ہے اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, دودھ اس کا آ نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں کہ وہ دودھ مارکیٹ میں آئے. دوسرا آپ کا گوشت والا سوال کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے 4 سے 14 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہے, تو اس انکیوبیشن پیریڈ کے دوران امیون تھراپی کروائی جا رہی ہے, ملٹی وٹامنس دیے جا رہے ہیں, اس کے بیسس پہ وہ جانور ریکور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جانور اسی لیے مارکیٹ میں وہ گائے نہیں آ سکتی. 3.5 سے 4 لاکھ والی گائے فارمر کسائی کو نہیں دے گا. اس کی یہی کوشش ہے کہ میں اس کو 5-10 ہزار کا خرچہ کر کے اس کو ریکور کروں, اور وہ جانور ریکور ہو رہے ہیں. کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ہے یہاں پہ کراچی کے اندر, الحمدللہ جانور ریکور ہو رہے ہیں اور کافی حد تک جو ہے نا امپروومنٹ آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ. مجھے بہت سی جگہوں سے ہمیں یہ بھی اطلاع ملی, آئی ڈونٹ نو, پھر وہ والی بات آ جائے گی کہ سوشل پہ کیا چل رہا ہے, اور اصل میں کہ جی جہاں بیمار ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے فٹافٹ کہ بھائی یہ تو مر جائے گی, تو میں کچھ جانے سے کچھ تو ہاتھ میں آ جائے. اس میں کتنی صداقت ان باتوں؟ سر دیکھیں یہ تو لمپی اسکن وائرس ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. کسی بھی بیماری میں جانور آ جاتا ہے, بالکل سیریس کنڈیشن میں ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو حلال ذبح کرنا پڑتا ہے. جی جی. لیکن لمپی وائرس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو یہ نان زونوٹک بیماری, اگر مثال کے طور پہ کاٹا بھی جائے تو یہ نان زونوٹک بیماری انسانوں کے اندر منتقل نہیں ہوتی. اس کا آپ گوشت کھا بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. یہ گوشت کھا سکتے ہیں جی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بیماری کا وائرس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں دوسرے انسان یا جانور کے اندر منتقل ہونے کے لیے. لمپی اسکن وائرس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ انسانوں کے اندر پائے نہیں جاتے, اسی لیے یہ بیماری انسانوں میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں, لٹریچرز موجود ہیں, گوگل پہ جا کے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے یہاں تو ابھی آئی ہے نا, 5 مہینے ہو گئے. آپ انڈیا کی سرچ آؤٹ کر لیں, انڈیا میں ابھی تک یہ گوشت چل رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے, دودھ بھی چل رہا ہے, تو ابھی تک ایسے کوئی امپیکٹس اس کے نہیں پڑے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی کنٹری میں اگر بیماری آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے میٹ کی ایکسپورٹ کے اوپر بین لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انڈیا, ٹرکی اور پاکستان, یہ تینوں میٹ کی ایکسپورٹ میں سب سے بڑے کنٹری. تو ابھی کیا ہے, بین لگا ہوا نہیں لگا ہوا, میٹ چل رہا ہے, بک رہا ہے, جس وجہ سے کہ ہیومن کی کنزپشن کے اوپر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں, اسی وجہ سے یہ دودھ اور حلیم وغیرہ گوشت کا, نلی نہاری, بریانی سب کھا سکتے ہیں. میں کل ہی کھا کر آیا ہوں. کیا اچھا کل کھا لیا آپ نے؟ چلیے یہ بھی تصدیق ہو گئی. دیکھیں ہمارے سامنے بیٹھے ڈاکٹر ثاقب خان, اور یہ اینیمل نیوٹریشن ہے, اور بالکل اب آپ تسلی رکھیے اور گوشت کھائیے. کل خود کھا کر آئے ہیں بھائی, اور آپ کے سامنے سب بیٹھے ہوئے پورے 12 گھنٹے گزر چکے ہیں. اور اب میں بات کرتا ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنرل سیکرٹری آل کراچی ہول سیل ایسوسیشن محمد جنید صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دودھ, اب سوال آتا ہے دودھ مافیا, مطلب مافیا بولے معذرت کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ انہی کی کارنامے ہیں, بھائی یہ جو ہے نا یہ پیسے بڑھا دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی عمران خان نے پیسے کم کیے سب چیزوں پہ, اور دیگر چیزوں پہ تو انہوں نے یہاں پہ کسر نکال دی. سندھ گورنمنٹ کے اوپر فوکس لوگ, ہر بندہ اپنی اپنی, کوئی کہتا نہیں یہ پی ٹی آئی کی یہ غلطی لگ رہی ہے. آپ کتنا سمجھتے ہیں یہ سیاست اس میں کتنی ہے, اور کیا واقعی انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو پرائز کی بات کریں, پیٹرول کا امپیکٹ آتا ہے, یہ سب چیزیں پلیز مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو, پہلے آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور اس عام ایشو پہ پوائنٹ ریز کیا, اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم اپنا بھی پوائنٹ ریز کر سکیں. پرائسز کے حوالے سے میں بعد میں آتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ کچھ جب اکتوبر میں یہ بیماری آئی, اس کے بعد اب جا کے مارچ کی کوئی 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو یہ میڈیا پہ خبر آئی لمپی اسکن کے بعد. اچھا یہ اکتوبر میں آئی تھی؟ اکتوبر میں آئی, اکتوبر 2021. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے ہی ڈیری سیکٹر کے 2 لوگ جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, ان کے ذاتی کوئی مفادات ہوں گے, میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں, بہرحال یہ چیز ہائی لائٹ کی. لیکن ہم نے آن فیلڈ یہ دیکھا کہ یہ تو اس کا پیک ٹائم تو تھا دسمبر اور جنوری 2021. ہاں جی, اور یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے, پرانی ہے, اس کی ویکسین موجود ہے. کافی ساری بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے, اور یہ ویکسین لوگوں نے اپنی مدد آپ خود لوگوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کے تھرو مختلف طریقوں سے منگائی, کیونکہ یہاں کا جو فارمر ہے بڑا کانشیس ہے, کیونکہ یہاں کی مارکیٹ کراچی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو وہ پرانے دیسی سٹائل میں نہیں ہیں, لوگ بڑے اویئر ہیں, ہر چیز کو بڑا فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے ویکسین اپنی مدد آپ کی, اور ابھی تقریباً کراچی کی حد تک میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 95% اگر میں رائٹ ہوں, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ویکسین ہو چکی ہے, اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں, اور 1 سے 2% یہ رہ گئی ہے. اب آ جاتی ہے بات, میں اس پہ دودھ استعمال کے لیے اور یہ پی سکتے ہیں. میں اس میں یہ بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس نے را ملک پہ ریسرچ کی.
اچھا، اور را ملک کیونکہ آپ امریکہ میں بھی اس میں 96 میں بھی ہو چکی ہے، 1996 آپ میں کو یو کے کا کافی بڑا تجربہ ہے آپ کا ماشاء اللہ. تو اس کے بعد 2016 میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کے میں 30 اسٹیٹس میں اجازت ملی ہے امریکہ میں. اچھا. اس کی بیس لائن یہ تھی کہ جو را ملک ہوتا ہے اس میں وائٹامنز، منرلز اور وہ جو انسان استعمال کرتا ہے اس کی امیونٹی بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا. آپ کووڈ میں بھی دیکھیں پاکستان کو نقصان ضرور ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا مغرب کے اگر کمپیریزن کریں آپ. تو اس کا وجہ کیا تھی کہ ہمارے ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آرگینک ہیں. آرگینک سے انسان کی امیونٹی بڑھتی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں عجیب سا معاملہ ہے، جب یہ بات ہائی لائٹ ہوئی تو کمپنیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں، کمپنیز کی جو ہے دودھ وہ بکنے لگا. اور اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ جب یہاں ریٹ ڈاؤن ہوا تو وہ وہیں ہم سے ہی خرید کے وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو میں خدارہ درخواست کروں گا جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ فارمر بچے گا تو ان کو بھی دودھ ملے گا، ڈبے کو نہیں تو وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. ہاں وہ ان کو جینے دیں خدارہ. اور اگر اس انڈسٹری کو آپ ایسے بٹھائیں گے تو یہ جیسے آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈبے والوں نے ان کو ڈبا کرنے کا پلان تو نہیں بنایا ہوتا؟ سر ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ENT اسپیشلسٹ بھی ہیں اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کی یہ ڈومین نہیں ہے، وہ بات کر رہے ہیں اس ایشو پہ. دیکھیں جی نمبر 1 ہے سر تو ویٹنری کوئی ڈاکٹر، کیونکہ یہ ویٹ کا کام ہے نا، ویٹنری ڈاکٹر اس پہ بات کرے. تو وہ کوئی ENT آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا پینڈورا باکس کھولا ہوا ہے. یہ بیٹھے ہیں یہ لوگ ہیں، آپ اپنا کام کریں. ہاں سر. تو میں عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ جب ہمارا جو اپنا کلچر ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، کھلے دودھ کو جب آپ ابالتے ہیں تو ابالا آتا ہے 100 ڈگری پہ. جب 100 ڈگری پہ آتا ہے تو اس میں کوئی بھی اگر ایون کہ کوئی ہارمونل انجیکشن بھی لگا ہوا ہو تو اس کے اثر ظاہر ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اسی قسم کا نہیں رہتا. میں نے کیونکہ میں نے یہ ڈرتے ہیں اس سے، کہتے ہیں یار ہارمون والا دودھ، جیسے ڈبے والے کہتے ہیں اس میں کوئی ہارمون نہیں، تو آپ جیسے آپ نے عرض کیا کہ ڈبے والے بھی ہم سے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں جو پیسچرائز دودھ ہے وہ 100 پلس پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، اور جو UST ٹریٹڈ دودھ ہوتا ہے وہ 160 سے 180 وہ بھی 3 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ کیا جاتا ہے اس کو. اچھا اس سے اوپر نہیں لے کے جایا جاتا. اب میں تو ایک کوالٹی برقرار رہتی ہے سر. آپ اب دیکھیں کہ جو چیز کو اتنی زیادہ گرم کیا جائے گا اس میں ظاہر ہے کہ منرلز وغیرہ جو ہے وہ نہیں رہیں گے. ہم بچپن سے چولہے کی آنچ پہ ہی گرم کرتے آئے اور تو یہ ہمیں اس چیز پہ عوام کو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں اس کو غور کریں. آپ ہمارا ابھی جو جانور ہے موسٹلی وہ سارا یعنی ہائیبرڈ نہیں ہے، اور ہم وہ لکی ملک ہیں کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں جانور ہیں اور ہم اپنا دودھ خود لیتے ہیں. آپ جیسے انڈونیشیا کی میں مثال دیتا ہوں، میں 2-3 سال پہلے وہاں گیا تھا، لائف سٹاک کی سیکٹری تھی، ان سے میری ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ 73% وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں اور 27 ان کا اپنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے بلڈ اپ کیا، کہ گورنمنٹ کی سپورٹ تھی. ہم نے کہا جی کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں، ہم نے خود ہی اس کو بنایا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے. تو ہم نے اپنے آرگینک جانور کو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، پاکستان لکی ملک ہے. تو اور یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. میں نے یہ فیلڈ میں دیکھا، یہ تو اس کے ٹیکنیکل سائڈ کو جانتے ہیں، جو ہماری لوکل بریڈ ہے اس کو اس بیماری نے کچھ نہیں کیا. اچھا. اور جو امپورٹڈ بریڈ ہے اس کو بہت ہٹ کیا. اچھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ ہے اس کو زیادہ ہٹ کر رہی ہے، جو ہماری لوکل جس کو آپ دیسی کہہ لیں وہ اس کو ہٹ نہیں کر رہی. کوئی امیونٹی کا مسئلہ ہوگا. اب بھینس بھی وہیں فارم میں ساتھ بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے کوئی راز کی بات تو ہوگی. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بہتر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، جنید صاحب نے صحیح فرمایا، کیونکہ یہ بیماری ابھی تک جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے
محکمہ لائف اسٹاک کی آپ رپورٹس چیک کر لیں, اس میں جو ہے ایگزوٹک بریڈ سے جو باہر سے جانور امپورٹ ہو کے آیا ہے امریکن یورپین کنٹریز سے جو آیا ہے, سب سے زیادہ اس بیماری نے آؤٹ بریک اسی جانوروں کے اندر ہوا ہے. ہماری لوکل بریڈ جو ہے اس نے سروائیو کیا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا یہ ڈیزیز تھر پارکر کے تھرو آئی, اور اگر آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پر سب سے زیادہ پاپولیشن کیٹل کی ہے, گائے کی ہے, لیکن وہاں پہ جو گائے ہے وہ دیسی بریڈ ہے, ہماری لوکل بریڈ ہے پاکستان کی. تو ریزن یہ ہے کہ وہاں پر اتنا آؤٹ بریک نہیں ہوا تھر پارکر میں, اگر آپ رپورٹس دیکھیں گے وہاں پر آؤٹ بریک اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ لوکل بریڈ ہے, ان کی امیونٹی ڈیولپ ہے, اس وجہ سے ہی وہ جانور بچے رہے, سروائیو کر رہے ہیں. اور کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ لوکل بریڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر ٹوٹل نمبر آف اینیملس کی دودھ کی بات کی جائے تو ٹوٹل نمبر آف پاپولیشن دیکھیں گے تو اس میں 85 سے 90% جو ہے 85 to 90% جو ہے وہ بفیلوز کی پاپولیشن ہے. 5 سے 10% جو ہے وہ کیٹل کی ہے, گائے کی. اگر ان کیٹل کو بھی ایلیبوریٹ کریں گے تو اس میں 2 سے 3% ہمیں وہ گائے ملے گی جو ایگزوٹک بریڈ ہم نے باہر سے جو ہے امپورٹ کی ہوئی ہے. تو اس بیماری نے ٹوٹلی امپیکٹ ان گایوں کے اوپر کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے ان کے کیسز ابھی تک جو گورنمنٹ نے فگر شو کیے ہیں 225 تو وہ انڈر 1% آتے ہیں, اسی وجہ سے کہ یہ اس بیماری نے اٹیک ہی صرف ان کے اوپر کیا ہے. اور ہماری جو لوکل بریڈ ہے ان کی امیونٹی ڈیولپ ہے اور بہتر ہے, اور اسی وجہ سے یہ وائرس ان کے اوپر اتنا اثر نہیں کر رہا. اگر ہو بھی رہا ہے تو جلدی سے وہ جانور ریکور ہو رہا ہے. بالکل. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ سوال کر رہے تھے, کہنے لگے کہ لوگ کہ مرغی کی طرف رخ کر گئے کہ مرغی کھانا شروع کر دیں, مرغی پرائز اپ ہو گئے, وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. ہم تو جب کووڈ ہوا تو ماسک خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جو سادہ سامان 10 روپے کا ملتا ہے وہ 100-150 کا, اور N95 جو تھا وہ 600-700 1000 روپے کا مل رہا تھا. یہاں انہوں نے مرغی کے ساتھ بھی وہی کر دیا, مرغی بھی پریشان ہے اور عوام بھی پریشان ہے کھانے کے لیے. اب یہاں دیکھتے لوگ بیچارے پریشان ہیں, قربانی بھی آنے والی ہے. اب ہمارے یہاں ڈیزیز کوئی آ جاتا ہے, جیسا کووڈ گزرا, پولیو گزرا, تو پولیو میں کافی بہتری آئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں وفاق موجودہ گورنمنٹ نے اس پہ کافی عمل کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ڈیزیز آتا ہے بڑا لمبا پیریڈ کھینچ جاتا ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا یہ کتنے عرصے میں یہ سب چیزیں میڈیا سے اور آپ کی سنوائی سے غائب ہو جائیں گی؟ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ کتنا اور چلے گا یہ؟ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر یہ پورا وائنڈ اپ ہو جائے گا اچھا سسٹم. کیونکہ جنید صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان فارمر کا ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ویکسین انہوں نے بتایا کہ 90% جو ہے وہ ویکسین فارمرس نے یوز کر دی ہے, اور وہ 90% لگانے کا جو کردار ہے وہ بھی فارمر کا ہے. اس نے کاسٹ اپنے بہاف پہ یہ ویکسینز باہر سے امپورٹ, کیونکہ پاکستان میں یہ ویکسین نہیں بنتی. افریقہ کے اندر پہلے اس نے آؤٹ بریک کیا. حکومت اس میں کتنی انوالو ہے؟ حکومت نے جو ہے نا ابھی کام کیا اور ویکسینز جو ہے وہ لا رہی ہیں. ہاں جی یہ وفاقی حکومت کی اجازت کے بعد جو ہے نا یہ ویکسینز ابھی آ رہی ہیں. 2-4 روز کے اندر یہ ویکسینز آ جائیں گی, تو وہ بھی یہاں پر اب یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسینز فارمر کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اس سے پہلے بھی بہت سارے فری ملے گی, نہیں ملی سر. اچھا ہاں کووڈ کی ملی سر. اس میں بھی یہ کہ بڑی بڑی لیبارٹریز ادارے تھے, انہوں نے 12-12 ہزار روپے کی ویکسین جو ہے وہ سیل آؤٹ کی تھی کووڈ کے ٹائم پہ, جیسے آپ نے ماسک کی مثال دی. تو اس سے پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس آئے ہیں, لیکن آج تک فارمر کو کوئی چیز ڈائریکٹلی نہیں ملی. چاہے وہ آپ FMD کی ویکسین لے لیں, چاہے آپ وہ نلزان پلس ڈینچ آتی ہے لیور فلو کے حوالے سے. تو اب یہ بھی سوال جو ہے وہ محکمہ لائف اسٹاک کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا پلاننگ آپ نے کی ہے کہ یہ جو ویکسین آ رہی ہے یہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کر یہ دیں گے. اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے ابھی تک کوئی دودھ گرم کریں اپنا. میں سر یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا. جیسے ہمارے ایک نجی چینل نے بتایا کہ جی دودھ جو ہے وہ اپنا یہ لمپی اسکن جو ہے بفلو میں آ گئی. اچھا محکمہ لائف اسٹاک نے بھی ایک رپورٹ دی کل, اور یہ ڈاکٹر صاحب فیلڈ میں ہیں کہ کسی ایک بفلو کو بھی نہیں آئی یہ بیماری, اس میں کوئی بھی نہیں آئی. تو نہ جانے یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طرح چلا رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک مافیا لگ رہی ہے آپ, یہ ایک سیاست کی کڑی ہے. دیکھیں سیاست جو ابھی سیاست کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ساری جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, PTI کے پیچھے لگی ہوئی ہے, تو یہ اسی کی سند لوگوں کو مطلب ایسا تو نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تبلیغ کا کام زیادہ کرتے ہیں, عمل کم کرتے ہیں. یہ ہمارے میں کمزوری ہے. تو بس سر ٹائم کی وقت کی کمی ہے. آخر میں بس میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے بھی, ثاقب صاحب اور جنید صاحب, کے گوشت اور دودھ پی سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ سر بالکل دودھ پی سکتے ہیں, آپ اس کو 120 فارنہائٹ پہ ابال کے 2 دفعہ, گوشت بھی کھا سکتے ہیں صحیح سے پکا کے, کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. سر دودھ پی سکتے ہیں؟ بالکل دودھ پی سکتے ہیں, دہی کھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. میں الحمدللہ کھا رہا ہوں اور پی بھی رہا ہوں دودھ, آپ کے سامنے ہوں. اور آپ لوگوں کو تو میڈیا کو تو ابھی پتہ چلا ہے 3 تاریخ سے, مارچ کی 3 تاریخ سے ہم اس ٹائم سے پی رہے ہیں, ایسا کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جزاک اللہ سونا صفی. وقت کی بہت کمی ہے, سوال بہت سارے تھے. ڈاکٹر ثاقب خان ہمارے ساتھ موجود تھے, PhD اینیمل نیوٹریشن. نہ سے بلکہ محمد جنید صاحب, جنرل سیکرٹری آل کراچی ملک ہول سیل ایسوسیشن. آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کروں گا. بہت شکریہ, آپ نے لوگوں کے لیے ایک رستہ ذرا انہوں نے خود بتا دی کہ ہم بھی دودھ پی رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, تو بلا جھجک بے فکر ہو کے گوشت کھائیے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. وقفہ بہت ضروری زندگی میں, چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. CTI 10 آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ کے ساتھ.
वेलकम बैक once again सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब। वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं और क्या क्या चल रहा है इतराफ़ में। लंबी स्किन आ तो गई पहले थी, आज इंकशाफ हुआ है और बहुत से लोगों को शायद ये मालूम भी हो कि अक्टूबर में आई थी और आज क्या हो चुका है। तो दूध पिए, दही खाइए और गोश्त भी खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। आज हमारे साथ सीनियर उनके जो लोग थे वो हमारे साथ मौजूद थे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो उनका पेशा है, जो इसमें काम करते हैं इस हवाले से। और दूसरी जानिब जनाब वाली अगर बात करें कल्चर की बात करें, हमारा कल्चर बड़ा रिच है पाकिस्तान का, हमारे हर सूबे का कल्चर बड़ा रिच है और हम प्रमोट करते हैं, हम अपने आप को बतलाते हैं हम पाकिस्तानी हैं। हमारी सकाफ़त में, हमारी सूबा सरहद में ये स्टाइल है, सूबा पंजाब में ये स्टाइल है, सूबा सिंध का ये अंदाज़ है, बलूचिस्तान की ये लुक एंड फील है। तो ये पाकिस्तान में बड़े बहुत सारे कलर्स हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क पाकिस्तान को बड़े बहुत सारे कलर्स के साथ, बड़ी नेमतों के साथ नवाजा है और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस वतन अज़ीज़ के लिए काम करते हैं, ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में जाकर हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जिनमें से एक नाम हमारे सामने है, अली सलमान साहब हैं और ही इज़ अ फाउंडर ऑफ आंचन, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ फूल पत्ती प्रोजेक्ट। इस श्रीलंका में मौजूद हैं और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर और पाकिस्तानी कल्चर को, वहाँ की ये जो ट्रक आर्ट देख रहे हैं, ट्रक आर्ट करते हैं जी, ट्रक आर्ट आपने यकीनन देखा ही होगा। हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस वक्त आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रक आर्ट जो हम आम ज़बान में कहा जाता है बड़ा खूबसूरत है और बड़ा रिच कल्चर है हमारा, जैसे मैं बात कर रहा था। इस वक्त आप श्रीलंका में, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, कहाँ क्या क्या बनाया जा रहा है, आपकी टीम इस वक्त वहाँ क्या काम कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो फूल पत्ती की टीम है, 3 मेंबरान जिनमें अली सलमान आंचन और मुमताज अहमद और अमीन के साथ जो है वो इस टाइम श्रीलंका के दारुल खुलाफा कोलंबो में है और यहाँ पे हमें पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसने इनवाइट किया है और उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के कलर्स को फैलाएं। तो पहला फेज जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप शायद आपकी स्क्रीन में चल भी रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। एक 80 फीट की वॉल है, 80 बाय 8 फीट की वॉल है जो हमने एम्बेसी के फ्रंट के ऊपर बनाई है। हाँ। और ये जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की एक फ्रेंडशिप की नुमाइंदगी करती है और पाकिस्तान के कलर्स जो है श्रीलंका के हार्ट के अंदर बिल्कुल बड़ा अच्छा एरिया है ये, तो उसमें आ चुके हैं। और हमने इस आर्ट के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर कोशिश की है कि जो बुद्धा हेरिटेज है पाकिस्तान का, बड़ा स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, सिविलाइजेशन है, वो इनकॉर्पोरेट किए जाए क्योंकि श्रीलंका का जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। तो हमने जो हड़प्पा या मोन्जोदड़ो या टैक्सिला और टैक्सिला से निकलने वाले जो बुद्धिस्ट यानी कि लॉर्ड बुद्धास हैं उनको हमने पेंट किया अपने उस आर्ट वर्क के अंदर विद श्रीलंकन के नेशनल बर्ड और फ्लावर, उनका जो लैंडमार्क के साथ पाकिस्तानी के लैंडमार्क में हमने जो मेन लैंडमार्क रखा है वो टैक्सिला सिटी रखी है जो ओल्ड सिविलाइजेशन वाली सिटी थी, वही हमने डिजाइन की है। साथ साथ हमने अपना मॉन्यूमेंट, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और फैसल मस्जिद और जैस्मीन फ्लावर और अपना चकोर और साथ साथ उनका जो नेशनल बर्ड है, उनका जो नेशनल फ्लावर है और बीच में हमने पाकिस्तान हाई कमीशन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को पेंट करके मनारे पाकिस्तान के साइड पर हमने 2 झंडे बना के ये कोशिश की है कि एक तो रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ रहे और हेरिटेज जो है, जो बुद्धिज्म हेरिटेज है पाकिस्तान का, जो हेरिटेज है वो भी लोगों को पता चले। श्रीलंका की जो नहीं भी पता, वैसे तो काफी लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, बट और लोगों को अवेयरनेस हो ताकि टूरिज्म में भी इजाफा और पाकिस्तानी कलर्स को भी जो है वो लोग एंजॉय कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। ये एक वॉल से हुआ सिलसिला शुरू, ट्रक आर्ट से हुआ ये सिलसिला शुरू और आज पूरी दुनिया में माशाल्लाह आपका नाम ही नाम है और एम्बेसी के थ्रू और पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू और दीगर आप एम्बेसीज में जाते हैं माशाल्लाह, ये बड़ा है और वहाँ के जो लोग आपको खैर मकदम करते हैं। तो इस हवाले से कितने ममालिक में आप अब तक ट्रक आर्ट जो है ये पेश कर चुके हैं, पाकिस्तान की कलर्स को, पाकिस्तान के कल्चर को आपने प्रमोट किया है वहाँ पर? देखिए इस श्रीलंका में हम पहली दफा आए, साउथ एशिया की दूसरी कंट्री है, इससे पहले हम इंडिया गए थे और ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका की जो हाई कमिश्नर हैं इन्होंने हमें बड़ा बेहतरीन तरीके से वेलकम किया और हमारे प्रोजेक्ट डेवलप किया। और यहाँ के डिप्टी हाई कमिश्नर हैं जो तनवीर भट्टी साहब, उन्होंने उनका ये इनिशिएटिव था, उन्होंने हमें जगहें क्रिएट करके दी, हमने डिस्कशन किया। ये श्रीलंका के अलावा भी कहीं रुख करने का आपका मौका मिला यकीनन? जी श्रीलंका के अलावा हम काफी मुल्क जा चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप हमने जो है वो कवर किया, चाइना, तुर्की और इसके अलावा अमेरिका। अच्छा। और बेशतर ममालिक अब तो नाम भूल गए मगर काफी सिलसिला है, 25 से ज्यादा ममालिक में हम ट्रैक आर्ट को किसी न किसी फॉर्म में ले आ चुके हैं। अच्छा। और इससे ममालिक है, बट मैं आजीजी के साथ एक, क्योंकि मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ दिमाग में, तो इतने तो मुल्क हैं
تو بس یہ ہے. اور اس کے بعد بھی ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں پاکستان کے اندر جتنی ایمبیسیز ہیں فورن ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں. ابھی پاکستان آنے کے بعد بھی ایک ہمارا اسلام آباد میں ایک فورن ایمبیسی کا ایک پروجیکٹ ہے وہ ہم کریں گے. تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ اور انٹرنیشنل ٹور لائن اپ ہے انشاءاللہ وہ سمر کے اندر ہمارے لائن اپ ہیں. اچھا تو وہ ہے. علی سلمان مجھے یہ بتائیں کہ کون سا آرٹ تھا جو سب سے زیادہ وائرل ہوا, سب سے زیادہ پسند کیا گیا آپ کی نگاہ میں, اور لوگوں کی زباں پہ کیا تھا بھئی علی سلمان آپ نے یہ کام کیا لاجواب, یہ والا یادگار کوئی مومنٹ ایسا لمحہ آیا؟ نہیں دیکھیں یہ تو آپ کا بیبی آپ کو ہر جگہ ہی آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے, مگر بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو دل کے قریب ہیں. جیسے ہم نے دیوار برلن کی جرمنی کے اندر, تو دیوار برلن کی اپنی سگنیفیکینس ہے, مطلب اتنی بڑی ایریا ہے اور دنیا کا ٹورسٹ آتا ہے اور وہاں پہ ایک ہسٹری ہے. تو پاکستان ایمبیسی نے وہ بھی پاکستان ایمبیسی کے ساتھ پروجیکٹ تھا اور اس میں سجاد حیدر صاحب تھے تو جو اس کے پروجیکٹ لیڈ کر رہے تھے, اچھے سی تھے اس ٹائم. انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم کریٹ کر کے دیا تو وہاں پہ لاکھوں ہزاروں جو آڈینس جو وزٹر تھے وہ ایکسپیرینس کر رہے تھے. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ کہیں ہم نے ٹرام بنائی ہے, کہیں ہم نے بس بنائی ہے, اور جتنے بھی ٹرک آرٹ کے آپ کو آئیڈیاز آپ دکھتے ہیں کسی بھی فارم میں, کوئی جوتا ایک خوسا یا ہینڈ کیریز یا جو بھی ہے, تو وہ ایک ریولیوشن, اس کے پیچھے ہمارا ایک ریولیوشن ہے. جیکٹس بھی دیکھتے ہیں ہم, پینٹس دیکھتے ہیں, شوز دیکھتے ہیں ہم, ٹرام دیکھتے ہیں یو کے اندر جو ٹرام چلتی ہے. اصل میں دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہم نہیں کر رہے کیونکہ آئیڈیاز ہم نے جنریٹ کر دیے, کیونکہ ہم اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, ہم پروڈکٹ پہ اتنا کام نہیں کرتے. ہمارے پاس جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, تو ہم بڑے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آئیڈیاز ہم ڈیولپ کر کے مارکیٹ کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد بہت سے اس کے بعد ہم سے انسپائر ہو کے بہت سے انٹرپرینورز ڈیولپ ہوئے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں, جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب سورس انسپریشن ہم الحمدللہ رہے ہیں لوگوں کی, اور ابھی بھی تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو اس لائن پہ اس نئے وینچر کی طرف لے کے آئے ہیں. اور یونیسکو نے ہمیں کریٹو انٹرپرینور آف پاکستان کی طور پہ انٹائٹل کیا, تو یہ بھی فخر کی بات تھی کہ انہوں نے ہمیں تلاش کیا, ڈھونڈا, اور ہماری جو کنٹریبیوشن تھا ٹورڈس پاکستان کی کریٹو اکانومی کے اندر جو ہم نے تھوڑا بہت اس کو اٹھا کے چینج کر دیا. آج بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹرک آرٹ تو ہر بندہ ہی ٹرک آرٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے, کچھ گنتی چنتی کے لوگ تھے. ہم نے پاکستان میں کراچی میں بھی برجز پہ لیجنڈز کے فوٹوز بنائے, میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی اس کے بارے میں تذکرہ کیجیے گا ذرا. ہم نے کراچی میں تقریباً سمجھ لیں آپ 6 سال پہلے آئے, ہم کراچی کے ساتھ مل کے ہم نے مختلف بریجز کیے تھے. ایئرپورٹ کا برج ابھی بھی آ گیا, وہ تو مل گیا, کارساز کا برج ابھی بھی ہے, اور اس کے علاوہ جناح ہاسپٹل والا برج ہے. اس کے علاوہ اور مختلف والس ہی ہم نے پینٹ کی تھی. بٹ ابھی جو ریسنٹلی صاحب کا فوٹو لگایا آپ نے, اور نامی گرامی قائد اعظم کا اور دیگر اور لوگوں کا. وہ یہ جو ابھی آپ جس پروجیکٹ کی بات کریں عائشہ منزل والے پروجیکٹ کی, یہ ریسنٹلی پچھلے سال کا پروجیکٹ ہے جس میں جو ڈی جی باغات تھے طلحہ صاحب وہ انوالو تھے, جے ڈی سی میں ظفر عباس انوالو تھے, اور ہم انوالو تھے. 3 پارٹنرز تھے جن میں ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کراچی آئٹس کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. تو بیسیکلی آپ اس پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے جس میں ہم نے بڑے کراچی کے جو نامور لوگ تھے, جن میں ایڈی صاحب خود تھے, جے ڈی سی کے ظفر عباس تھے, اس کے علاوہ مہدی حسن تھے, کیا نام ہے جو حکیم سعید صاحب تھے, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا کنٹریبیوشن پاکستان کی سروسز کے لیے تھے. بچیا صاحبہ تھیں جو ہسٹری کے اندر, لٹریچر کے اندر, اور کیا کہتے ہیں اسپورٹس کے اندر جن کا کنٹریبیوشن رہا ہے, وہ ہم نے پینٹ کیے تھے اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ. اگلا مشن کیا ہے اب سری لنکا کے بعد؟ ایک آپ نے پروجیکٹ کی بات کی تھی, کیا تھا ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے سال ہی ہم نے جو ہے دنیا کی سب سے بڑی دیوار بنائی چکوال کے اندر. چکوال دنیا کی سب سے بڑی وال تھی جی, وہ بہت ایک بالکل ان کے مین چوک پہ یا مین اس پہ تھی, وہ ایگزیکٹلی میں بھول کے 70 فٹ بائی تقریباً 40 فٹ کی وال تھی. وہ بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا, مگر وہ بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ ہے. اس میں ہم نے قائد اعظم کی, علامہ اقبال کی, اور وہ چونکہ شہر جو ہے چکوال سٹی جو ہے نا وہ مارٹرز کا شہر ہے, یعنی زیادہ جو فوجی ہیں اس شہر کے ہیں, اور سب سے زیادہ شہید بھی اس شہر نے دیے. تو وہ بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا کہ اس میں چوراہے پہ جب ہم نے کام کیا تو سب آ کے بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے. وہ انیشیٹو جو تھا وہاں کے ڈی سی کا تھا, بلال صاحب کا تھا, تو وہ بھی بڑا اچھا تھا. اس طرح کے بہت سارے اور پروجیکٹ ہیں جو جس سے جو سوچتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, وہ ذہن میں آتے جا رہے ہیں جب آپ بات کر رہے ہیں. تو بہت زبردست, بہت زبردست. علی سلمان وقت کی بہت کمی ہے, ورنہ مزید آپ سے بات چیت کرتے ہیں. بہت زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. علی سلمان اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ پاکستان کو پورٹریٹ پاکستان کو اجاگر کر رہے ہیں. پاکستان کا کلچر بڑا رچ ہے, جس میں نے شروع میں عرض کیا تھا. بہت سے کلرز ہیں, اور یہ کلرز آپ کو ٹرک آرٹ کی صورت میں, مختلف جگہ پہ والز کی صورت میں, اور ہم ویئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کی, جیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں
ہم پرس میں دیکھ رہے ہیں, ہم شوز میں بھی نظر آتا ہے وہ مختلف کلرز ہیں جو ایک ٹرک آرٹ کی صورت. ہم نے آپ نے ٹرام بھی دیکھی, ٹرام کو نسیم اس وقت سری لنکا میں رائٹ ناؤ موجود ہیں اور 25 سے زائد ممالک میں علی سلمان جو ہیں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ٹیم کے ہمراہ. اوریجنل علی سلمان فاؤنڈر آف آنچل, کریٹو ڈائریکٹر آف پھول پتی پروجیکٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقفہ زندگی میں بہت ضروری ہے جناب علی, تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور علی سلمان آپ کا وقفہ بہت لیتے ہیں, وقفہ ضروری ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک ونس اگین سٹی ایٹ 10. آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ نے خدمت میں حاضر ہے جناب. وقت بس بڑھتا جا رہا ہے اور سلسلہ جڑتا جا رہا ہے چیزوں کا مختلف, اور میری کوشش ہے کم وقت میں ہماری پوری ٹیم کی کہ وہ ساری چیزیں آپ تک ڈیلیور کریں. اب ہمارا جو گفتگو, ہمارا جو ہمارا مقصد ہے, جو راستہ ہے وہ جس پہ ہم نے چلنا ہے, وہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈراماز انڈسٹری کی بات کریں. ایک بڑا چینج نظر آ رہا ہے, اور اگر ہم بات کریں 90 ایرا کی, 80 کی, ہم اس میں جو ایک ڈرامہ ہوا کرتے تھے, جو ایک کانٹینٹ ہوا کرتا تھا, جو ایکٹرز جو اس پر ادائیگی اور جو اس لیول کی ڈائریکٹرز ہوا کرتے تھے, وہ اب ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ڈرامے اور پریویس ڈراموں میں شاید لیسن کی کمی ہے, یا ڈائریکٹرز جو وہ جیسے شعیب منصور صاحب کی بات کی جائے, ہم بات کریں کاظم پاشا صاحب کی بات کریں, ایسے بڑے نامی گرامی نام گزرے ہیں جو پاکستان انڈسٹری کی پی ٹی وی کے لیے, اس ملک پاکستان کے لیے خدمت سر انجام دی. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پریویس ڈرامے اور آج کل کے ڈراموں میں بڑا ایک فرق نظر آ رہا ہے, جو کہ ایک ساس بہو کی لڑائی دیکھی جا رہی ہو, یا پیار محبت میں, یا میاں بیوی میں, یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ساس سسر اور سسر جو ہے اپنی بہو کے اوپر ڈوریں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. لڑائی جھگڑے ہی دکھائی دیے جا رہے ہیں, کہیں لرننگ نظر نہیں آ رہی, کوئی انفارمیشن نظر نہیں آ رہی, کہیں ہیپننگ نظر نہیں آ رہی, ٹوٹلی ٹینشن دکھائی دی جا رہی ہے. ڈرامے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جائے, الفاظ سنیے گا, محبت جائے بھاڑ میں, کاش میں تیری بیٹی ہوتی, بچے برائے فروخت, بدبخت, جلن, حسد, بری عورت, بد چلن, اس طرح کے ڈراموں کے نام ہمیں سامنے. نہ صرف ہم اگر دیکھیں جو کاظم پاشا کے ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہیں, میں بھی ان کے ڈرامے اگر دیکھے جائیں, ان کے ناموں میں صحیح اندازہ ہوتا تھا کہ کتنا کچھ سیکھنے کو ملا اور کتنا پرسکون کہ چھاؤں ہے, سیڑھیاں ہیں, مطلب یہ اس طرح کے ڈرامے تھے جو کہ ان لوگوں نے اس پہ کام کیا. اور آج اب کیوں یہ فرق آ رہا ہے, میں ویلکم کروں گا اور تھینک یو کہوں گا کہ ہمیں وقت دیا. کاظم پاشا صاحب سینئر ڈائریکٹر, موسٹ سینئر ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری کا ایک اہم رشتہ ناتا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں, یہ تو دیکھیے جب بات کس فیلڈ کی ہو رہی ہے تو یہ فیلڈ میرا, یہ سمجھ لیں کہ میں بیسیکلی میں بینکر رہا ہوں, لیکن جب میں ٹیلی ویژن میں آنے کا مسئلہ ہوا اور بات ہوئی جی, تو میں بہت کم, جو میری سیلری تھی اس سے بہت کم سیلری پہ میں ڈرامے کی فیلڈ, ٹیلی ویژن کی فیلڈ میں آیا, ریڈیو کی فیلڈ میں آیا, پھر ٹی وی کے, اور پھر ڈرامے میری فیلڈ بن گئی. تو ڈرامے کے لیے جب مجھ سے کل پروڈیوسر صاحب نے فرمایا تو بس پھر میں نے کہا میں ضرور کسی نہ کسی طور پہ میں ضرور شرکت کر سکوں. جی سر مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ جو حالات جو آپ کے سامنے ہے, ہم کہتے ہیں جی عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں جو عوام کو دکھایا جائے گا عوام وہ دیکھے گی, تو اس کا امپیکٹ آنے والی جنریشن کے اوپر کیا پڑ رہا ہے. پہلے کے ڈرامے جو آپ لوگوں نے بنائے ہمارے لیے, ہم دیکھتے آئے, چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہم, وہ آج بھی ہمیں یاد رہتے ہیں. سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں. آج ڈرامے میں وہ کانٹینٹ نظر نہیں آتا, اپنوں میں ہی وہ کہا جاتا ہے عام زبان میں, اپنوں میں ریوڑیاں بانٹنا, اپنوں میں ایوارڈ بانٹ دینا اور سمجھنا کہ یہ بہت اچھا ڈرامہ ہے. اور معاشرے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہیں جو کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے. آپ کی اس میں سر کیا رائے ہے؟ میں دو لفظوں میں جی اس کا بالکل اب یعنی پورا عکس دیکھنے والوں کے اور سننے والوں کے ذہن میں آ جائے گا جی کہ آج کا ڈرامہ جو ہے نا وہ اسٹاک ایکسچینج میں چلا گیا ہے. ٹھیک, یعنی مارکیٹنگ کاروبار. ٹھیک ہے, کہ آج اگر ڈرامے کے کانٹینٹ پہ, ڈرامے کی کاسٹنگ پہ, ڈرامے کے سبجیکٹ پہ اگر عمل دخل ہوتا ہے تو وہ اس اسپانسر کا ہوتا ہے جو وہ اس ڈرامے کو پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. وہ مارکیٹ میں گھوم پھر کے اندازہ کرتے ہیں کہ جی یہ لاؤ, ذرا سا بولڈ کرو, ذرا سا کپڑے کم کرو, ذرا سا الفاظ یہ جیسے ابھی آپ نے نام دیے ان کے ٹائٹلز کے ایسے رکھو تو جلدی کیچی ہوگا. جی جی جی. تو بھائی سب سے بڑی بات صرف یہ ہو گئی ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ مارکیٹ میں چلا گیا ہے. ٹھیک, اور ڈرامہ اب اس میں جو ایک ادب کا ایک سخن ہے نا
وہ نہیں رہ گیا. ٹھیک. یہ ہے. تو باقی اس کے علاوہ جو اگر آپ چیزیں لیتے ہیں نا, آپ نے غالباً یہ بھی آپ نے مجھ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ گروپس بن گئے ہیں اور یہ گروپ بندی نظر آتی ہے ہمیں. ہاں, ہمیں ریوڑیاں بانٹنا جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی وائرل ہوئی ہیں اس وقت. اس سب کی وجہ صرف میرے بھائی یہی ہو گئی ہے کہ وہاں سے ایک ڈرامہ اگر مجھے کرنے کو دیا گیا کہیں سے, اور اس کے پیچھے چپل یا جوتے والے ایک اسپانسر ہیں, تو مجھے یہ پیغام آئے گا کہ وہ جوتے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی لیں جس کے صرف پیر حسین ہو اور شکل ہو نہ ہو, اداکاری آتی ہو نہیں آتی, زیادہ تر اس کے پیر دکھائیں, جوتے دکھائیں ہمارے. یہ ایک میسج آئے گا. اب ڈائریکٹر کیا سوچے گا, کیا کرے گا کہ وہ پیروں پہ چلا جائے. میں ایک مثال پیروں کی دے رہا ہوں, ادروائز اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں سے باقاعدہ کاسٹنگ کے حوالے سے فرمائشیں آتی ہیں کہ اس کو کاسٹ کریں, اس میں بہتر یہ ہو, لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے, فلانا ہیرو لیں یا فلانی ہیروئن اس سبجیکٹ پہ. بھائی بڑی اس کی مانگ ہے, بھائی مارکیٹ میں بڑا اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ فرمائشیں ڈائریکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اب میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ میں ایک زمانے میں کمرشل میکنگ بھی کرتا تھا. تو میں گھی کی ایک کمرشل بنا رہا تھا, تو بہت مشہور, نام نہیں لوں گا ان کا, بہت مشہور ایک آدمی تھے جن کے اسکوٹر کا بزنس تھا پہلے, لیکن بعد میں ان کا پنجاب میں بہت مشہور گھی چلتا تھا. یہاں انہوں نے بیٹھ کے مجھ سے کمرشل جب بنوائی تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس میں پہلے کشتی ڈال دیں کمرشل میں. میں نے انہیں بہت سمجھایا, میں نے ماڈرن اسٹائل کمرشل بنایا ہے گھی کا, نہیں جی کشتی ڈال دیں. وہ ڈال دی کشتی. ان کے بیٹے آئے, پڑھے لکھے تھے باہر, انہوں نے یعنی سنانی باتیں سنانی شروع کر دی کہ یہ کوئی ماحول ہے, کوئی آپ نے کشتی ڈال دی, آج کا زمانہ کشتی کا ہے. مطلب اس قسم کی فرمائشیں جو ہے نا, آپ یقین کیجئے میں نے اس واقعے کے بعد کمرشلیں بنانی چھوڑ دی. اچھا. جب مجھے یہ اتنی بے وقوفی کے فرمائشیں آنے لگی, ایک صاحب نے کمرشل بنوائی تو وہ انڈیا جا رہی تھی, وہ کہنے لگے اس میں میری فوٹو ڈال دو. ہم ٹھیک ہے. مطلب پھر یہاں تو سر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکٹر ایک طرف ہو گیا ہے اور لوگوں کی جن کے ایکسپیرینسز نہیں ہیں وہ اپنے آپ سے فرمائشیں کرتے ہیں, یہ چاہیے ہمیں. بالکل آپ نے صحیح آپ پہنچے ہیں. یہ جو میں نے مثالیں ادھر ادھر کی تھی ہیں, یہاں ڈائریکٹر کی بے بسی. اچھا, لیکن یہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ ہے جو بیچارے مجبوراً, جن کا روزگار یہ ڈائریکشن ہی ہے, اسی سے انہوں نے کمانا ہے. میں نے تو تھرو آؤٹ ٹیلیویژن میں رہا, ٹیلیویژن میں میں جاب پہ تھا, اور میں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی جو خراب کر رہی ہوتی. سر میرے پاس وقت کی بڑی کمی ہے, شارٹ لائن میں مجھے پلیز بتائیے گا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, ڈرامہ انڈسٹری آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیے, جب تک اس کو ٹرینڈ لوگ اس کو نہیں سنبھالیں گے آگے. آج دوسرا اگر ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ انٹرینڈ ڈائریکٹر اور جو رائٹر جو رسالوں میں لکھ کے اور صرف دھواں ڈرامہ ان کے ہی دھوپ کنارے 50-50, یہ تو دیکھیں نا, آپ کے پیچھے نام حسینہ معین کا دیکھیں آپ, تو پھر یہ ان کے تو ڈرامے لکھے ہوئے پھر ایسے ہی ہے نا. جب تک یہ چیزیں پہلے اوپر نہیں جائیں گی, یہ ڈرامہ اسی طرح سے مطلب کامیابی کو نہیں جائے. سر بہت بہت شکریہ. وقت کی بڑی کمی ہے ورنہ میں آپ سے مزید بہت ساری باتیں کرتا. کاظم پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر, ایز اے لیجنڈ ڈائریکٹر پروڈیوسر, بیکاز آف کہ انہوں نے انڈسٹری کو سنبھالا کیا. اور دیگر حسینہ معین یا دیگر اور لوگوں کا اگر نام لیا جائے وہ کم نہیں ہوگا. جب گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں, جب 8 بجے ڈرامہ چلا کرتا تھا PTV پر, لیکن اب یہ ڈرامے کیوں, کیونکہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بس اپنی ہی فرمائشیں چل رہی ہیں اور روزگار کی وجہ سے ڈائریکٹر انٹرینڈ ڈائریکٹر ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے حکومت پاکستان کو اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور کر بھی رہی ہوگی یقیناً. تو وقفہ لیتے ہیں جناب. وقفہ تو خیر نہیں لوں گا, بلکہ کلوزنگ کی مجھے آواز آ گئی ہے کہ حضرت بھائی کلوزنگ نہیں ہے, بلکہ کلوزنگ ہے, وقفہ نہیں ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ شاید اور بہت ساری باتیں ہو جائیں. اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال, اور خوش رہیے, خوش رکھیے, دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز. پھر ہوگی ملاقات اگر زندگی رہی تو. سٹی 10 اپنے میزبان اظہر بیگ کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیں خیال. پاکستان زندہ باد. اللہ نے کے بعد.